لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مبارک رات میں اور مبارک مہینے میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب نیت کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ باقی یہاں جمع ہونے کا مقصد نہ کوئی تجارت نہ کوئی سیاست، ایسا کوئی مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، جس خدا کو ہم کو راضی کرنا ہے، میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یا جتنے کمرے میں اور پردے میں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئے، سب سے درخواست ہے کہ میری زبان پر جب اللہ کا نام آئے تو آپ سب کی زبان پر بھی، ارے کہو نا بھائی، میری زبان پر اللہ کا نام تو آپ کی زبان پر اللہ، بھائی سب ساتھ میں کہو بھائی، میری زبان پر اللہ کا نام تو آپ کی زبان پر بھی اللہ کا نام۔ میرے دیکھو کئی مرتبہ ہمارے یہاں بہت سے بھائی بیٹھے ہوں گے جو کتنی مرتبہ اس طرح کی مجلس میں جمع ہوئے ہوں گے اور معلوم ہوگا کہ شروع میں ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، کسی کی زبان خاموش نہیں، سب کی زبان پر اگر نام ہے تو اللہ کا نام۔ تو میں جو خطبہ پڑھوں گا میری زبان پر جب اللہ، بھائی سب بتاؤ آپ کی زبان پر، اگر زور سے آپ کی زبان پر، ہاں بھائی اللہ کا نام لینے میں کوئی شرم کی تو بات نہیں نا، ارے کہو نا بھائی، میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بازار میں اور بڑی سڑک پر ہم کرکٹروں کا نام لیتے ہم کو شرم نہیں آئی، ہم نے پکچر کے ہیرو ہیروئن کا نام لیا ہم کو شرم نہیں آئی، ہم نے ٹی وی سیریل کے پروگرام کے چرچے کیے تو ہم کو شرم نہیں آئی۔ تو بھائی جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے کھلایا پلایا، اگر وہ نہ دیتا تو کچھ نہ ملتا۔ میرے دوستوں، اس خدا کا نام لینا تو پھر میں کہوں گا بھائی سب ساتھ میں کہو، میری زبان پر جب اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر، اور بھائی جو پیچھے جگہ خالی ہے آگے آ جائے، درمیان کی ایسی کرسی کو خالی نہ چھوڑے، اس لیے کہ اس میں شیطان کی مداخلت بھی ہوتی ہے اور پیچھے آنے والوں کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے بڑے ہیں، ٹھیک ہے بچے اگر پیچھے بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمارے جوان جو ہے وہ آگے بیٹھے، اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، کوئی بھی درمیان میں کرسی خالی نہ چھوڑے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے سہولت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آگے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو اس میدان میں آگے ہوگا امید ہے کہ قیامت میں اور جنت کے میدان میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ۔ تو خیر میرے دوستوں، میں شروع کرتا ہوں، میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ۔ بس پیار محبت کے ساتھ کیا کہو گے اور زور سے کیا کہو گے؟ ہم زمین پر کہیں گے اللہ، ہم زمین پر اللہ کا نام لیں گے، آسمان پر اللہ ہمارا نام لے گا۔ سب کوئی نہیں اذکر جب اللہ فرماتے ہیں تو زمین پر میرا نام لے، میں آسمان پر تیرا نام لینے والا، میرے بیٹوں میں اللہ کے پیارے پیارے نام لے رہا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی الاول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء
بكل شيء هو الله لا خالق ولا مالك إلا الله ولا ناصر ولا رازق إلا الله لا واجد ولا ماجد ولا واحد ولا أحد إلا الله ولا معبود ولا مطلوب إلا الله. یہ سب ساتھ میں پڑھے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرا عزیز دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بس توجہ کے ساتھ سنیں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب کو مل کر پیارے نبی کا ذکر کرنا ہے. بس اس کا ذکر کرنا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. میرے دوستو، اس نبی کا ذکر کرنا جو ہم سب کے آقا ہے، تاجدار مدینہ ہے، محمد مجتبیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، سرور کونین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے. میرے دوستو، ہم سب کی مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب درود پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے شاید ٹھنڈی آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے، تو زیادہ کم لگ رہی ہے. ایسے بہت آہستہ آہستہ اپنی زبان کھل رہی ہے. ارے بھائی پیارے نبی پر آپ کو درود کرنا ہے، اور درود کے میدان میں کوئی پیچھے زور سے کوئی نہ کوئی پیچھے. اور آج کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات. ارے کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نظر اللہ مرتضی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اور دنوں میں درود پڑھیں گے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. اور دنوں میں درود پڑھیں گے، فرشتے آپ کا درود لیں گے، فرشتے میرا اور آپ کا درود لیں گے، اور الحمدللہ مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچائیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے تو جواب دیں گے، نہ پسند آئے تو جواب نہیں دیں گے. تو اور دنوں میں درمیان میں فرشتے ہمارا درود لیتے ہیں اور حضور تک پہنچاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، حدیث پاک کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی رات آ جائے یا جمعہ کا دن آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں درمیان سے ہٹ جاؤ، آج تو امتی پڑھے گا اور ڈائریکٹ قبر مبارک پر پہنچا دیا جائے گا. تو الحمدللہ بھائی سب کہو سبحان اللہ. آج کی رات کون سی رات؟ جمعہ کی رات. آج تو درود کا معاملہ جو ہے وہ ڈائریکٹ والا معاملہ ہے، باقی دنوں میں اور باقی راتوں میں ان ڈائریکٹ والا معاملہ ہے. تو میرے دوستوں، جمعہ کی رات بھی ہے اور ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اور اس کے بعد آنے والا وہ بھی مبارک مہینہ، دو مبارک مہینوں کے درمیان میں ہم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مقاصد کو پورا فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے دوستوں، بھائی اب درود کرنا ہے تو درود پڑھو گے نا؟ زور سے کہو نا. تھکو گے تو نہیں؟ ارے تھکو گے تو ہاتھ اوپر کرے بھائی کون کون درود پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی جن کے دل میں محبت ہوگی وہ پڑھیں گے، ان کے ہاتھ اوپر ہوں گے. بھائی ہاتھ تو سب کے اوپر مجھے امید ہے کہ بھائی سب، ہر آدمی، ہر بشر انشاءاللہ دے. ہاں بھائی تیار؟ ہاں. تو میری زبان پر لگاتار محمد. بھائی سنو، میری زبان پر لگاتار محمد، آپ کی زبان پر لگاتار ابھی بھی بہت آہستہ ہے بھائی، اس لیے کہ جو درود پڑھنے میں تھوڑا پیچھے رکھتا ہے نا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور پھر درود نہ پڑھے. تو میرے دوستوں، پھر سے میں آپ سے کہوں گا ایک درخواست ہے آپ سے کہ میری زبان پر لگاتار محمد، آپ کی زبان پر لگاتار بار بار کہنا تو نہیں پڑے گا نا. اور تھکو گے نہیں سکو گے نا. ہم لوگ کیوں تھکے بھائی؟ درود کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں 10 مرتبہ 15 مرتبہ. ہم سمجھتے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، قسم خدا سے کچھ بھی نہیں کیا. ارے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہمارے ہندوستان میں دہلی میں ایک اللہ کے ولی آج بھی آرام کر رہے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے ولی کیا نام؟ حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی میں اللہ کے ولی آرام کر رہے، ان کے بارے میں لکھا رات کو سوتے میں جب تک 3000 مرتبہ درود نہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ ارے کہو نا کتنی مرتبہ؟ 3000 3 مرتبہ. اور ہم لوگ رات کو سونے سے پہلے 300. ارے کہو نا وہ تو 3000 پڑھتے تھے، ہم لوگ 300 نہیں 30 نہیں 3. بھائی یہی تو فرق ہے ان میں اور ہم میں، یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں. اس لیے بھائی آج تو مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر بھائی درود پڑھے، ہماری ہر ماں ہماری ہر بہن درود پڑھے. تو میرے دوستوں میری زبان پر آؤ محمد فوراً آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد أفضل الرسل محمد. ساتھ میں صلی اللہ أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الرجى محمد شمس الضحى محمد صلى الله خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد سيد البشر محمد سيد الانبياء محمد. بھائی اب وہ نام لے رہا ہوں جس نام سے اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کیا. قسم خدا کی جس نام سے اللہ اپنے محبوب کو یاد کرتے ہو اس نام سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہو سکتا. کہو نا بے شک جس نام سے اللہ رب جل جلالہ یہ اپنے محبوب کو یاد کرے تو اس نام سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہو سکتا. بڑے پیارے پیارے نام ہے، بڑے پیارے پیارے لقب ہے، بس سب کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت للعالمین محمد خاتم النبیین محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المنتصر محمد طه محمد یاسین محمد. ساتھ میں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد. یہ جو درود میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا اس کو یاد کرنے کی نیت کریں. جو میں درود آپ کو پڑھا رہا ہوں یاد کرنے کی نیت کرو اور یہ بھی کیا کرو کہ انشاءاللہ یہ درود میں کل پڑھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی نا تو انشاءاللہ ہم سب یہ درود پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ عصر کی نماز کے بعد. کہو کب پڑھیں گے اور کہاں بیٹھ کر پڑھیں گے؟ اسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے. اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 80 مرتبہ پڑھیں گے. ارے کہو نا بھائی وعدہ پکا کر دو تو میں بھی آپ کو نبی کا وعدہ بتا دوں. اگر آپ کا وعدہ پکا ہے کب پڑھو گے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کب پڑھو گے؟ کل. کون سے وقت میں؟ کہاں بیٹھ کر؟ کسی ہوٹل پہ نہیں، جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھ کر. اور کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ اگر آپ کا وعدہ پکا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے میرا وعدہ ہے اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا صرف 80 سال کے گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ میں 80 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. بھائی بتاؤ بہت سستا سودا ہے. ارے سستا سودا ہے نا. ارے ماشاءاللہ یہ علاقہ تو تاجروں کا علاقہ ہے نا. ہم
روپیہ نوٹ گننے میں تو فٹافٹ نوٹ گن لیتا تھا. تو یہ بھی تو اتنا سستا سودا ہے. دینا ہے 80 مرتبہ اور لینا ہے 80 سال کے گناہ کی معافی, 80 سال کی عبادت. تو بھائی سب تیار ہے نا اس کے لیے؟ اور بھائی سب تیار نہ تو یہ درود یاد کر لو جو میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو. میں 3 مرتبہ پڑھاؤں گا, سب لوگ یاد کر لینا. جن کو یاد نہ ہو تو وہ ان سے یاد کر لینا جن کو یاد ہو گیا. بھائی ساتھ میں پڑھو. اور اللہ کا احسان ہے, آدھا درود تو ہم سب کو یاد ہے. صرف محنت کس پر کرنی ہے؟ آدھے درود پر. بھائی آدھا درود یاد ہے, محنت کس پر کرنی ہے؟ آدھے درود پر. بھائی سب لوگ یاد کریں, یہ درود بڑا پیارا ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جمعہ کے دن پڑھنا ہے. اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ؟ ہاں بھائی یاد کر لو. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی وسلم تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نام پر درود. ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ حدیث بتا رہا ہوں. ہمارے نبی کے پیارے پیارے نام, ہر نام پر کون سا درود؟ صلی اللہ. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد انا احمد انا الماحی انا العاشر انا العاقب انا اول رافع انا اول مشفع وانا خاتم النبیین او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم علماء کرام, بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ یہاں جتنے بزرگان دین بیٹھے ہوئے, سفید داڑھی والے بڑے بڑے بزرگان دین جو یہاں بیٹھے ہوئے, یا اسی طرح یہاں پر جو علماء کرام اور حافظ قرآن جو اسٹیج پر یا سامنے بیٹھے ہیں, اس وقت ان علماء سے مجھے کوئی بات نہیں کرنا. بھائی علماء سے مجھے کوئی بات نہیں کرنا. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسے بڑے بڑے حضرات یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ ہم کو ان علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دوسری بات, جو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ اتنی دیر میں بھی بیٹھے ہیں, اللہ ان کو اور بھی ہمت نصیب فرمائے. لیکن اس وقت مجھے ان بچوں کے ساتھ باتیں نہیں کرنا, اس لیے کہ بچے کو اپنے ماں باپ کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں, اپنے پڑھانے والے اساتذہ کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں. مجھے ان بچوں سے باتیں نہیں کرنا, بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ان بچوں کی وجہ سے اللہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برسائے گا انشاءاللہ. تو مجھے علماء سے بھی باتیں نہیں کرنا اور بچوں سے بھی باتیں نہیں کرنا. مجھے اس وقت جو بہت ضروری باتیں کرنا وہ ہمارے جوان بھائیوں سے باتیں کرنا, اور اگر اللہ کرے ہماری ماں بہنیں سنتی ہوں تو ان سے بھی باتیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جوانوں کو اس وقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستوں ایک بات یہ بھی بتاتا چلو کہ جو باتیں ہمیں اس وقت کرنا ہے, اگر کڑوی لگے تو بھائی معاف کر دینا. بھائی کڑوی لگے تو معاف کر دینا, اس لیے کہ یہ مہینہ جو ایسا ہے کہ اس میں آدمی کا جذبہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ صحیح اور کھڑی باتیں امت کے کانوں تک پہنچ جائے. میں نے ابھی کالی پور امباوار میں دل کرسی کیسی بھی ہو, لیکن یہ ایک امانت والی کرسی ہے. یہ امانت والی کرسی ہے. جب اس پر آدمی بیٹھ جاتا ہے تو یہ طے کر لیتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات میں امت تک پہنچاؤں گا. چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو, کوئی بھی عالم بیٹھا ہو, وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں امت کو بات پہنچاؤں گا, چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو. ارے کہو نا, اصل میں پہلے کہہ دوں گا میری بات کرنی لگے, ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے. ارے کہو نا بھائی, ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے نا. اس لیے کہ میں جب اس علاقے میں آیا تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ اڈاگن کا علاقہ ہے نا,
یہاں شہر میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، اور جہاں پہلی مرتبہ کوئی جاتا ہے تو اس کا دل بھی تھوڑا تھوڑا اندر ڈگمگائے گا کہ نہیں مزائے گا دل تھوڑا تھوڑا. میں بھی حیران پریشان ہوتا ہوں، اس لیے حیران پریشان ہوتا ہوں بھائی، اس لیے حیران پریشان ہوتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں. معلوم نہیں کڑوی باتیں سننے کی آپ کو عادت ہوتی نہیں ہوگی، اور کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بھائی کرسی پر تو آدمی آرام سے بیٹھ گیا، لیکن جب سامنے والے کو بات پسند نہیں آتی تو ایک اٹھا گیا، دوسرا اٹھا گیا، تیسرا اٹھا گیا، چوتھا اٹھا گیا. ایسا نہ ہو کہ اٹھتے جائے جاتے جائے اٹھتے جائے جاتے جائے اور اخیر میں کوئی ایک بیٹھ جائے اور میں اس کو کہوں کہ بھائی تم کیوں بیٹھا، تو کہے گا مولانا یہ کرسی میرے گھر کی ہے، تم اٹھو تو میں جاؤں نا. ایسا تو نہیں کرو گے نا بھائی، ادا والے وہ ایسا تو نہیں کرو گے نا. ہاں اس لیے میرے دوست کو بات بہت پیاری ہے، ذرا سننا اس بات کو. ہم سب جانتے آزور سے بھائی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر قسم خدا کی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. ارے کہو بے شک ہمارے نبی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی. اسی لیے میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا کہ اگر تجھے اپنی زندگی بنانا ہے تو نبی پاک کی زندگی کو نمونہ بنا لے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرماتے اگر اٹھنے کا طریقہ معلوم کرنا، بیٹھنے کا طریقہ معلوم کرنا، بات کرنے کا طریقہ معلوم کرنا، استنجے کا طریقہ معلوم کرنا، کھانے کا طریقہ معلوم کرنا، سونے کا طریقہ معلوم کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جا، سونا بھی خدا عبادت بنا دے گا، کھانا بھی اللہ عبادت بنائے گا، پینا بھی اللہ عبادت بنائے گا. میرے دوستوں قسم خدا کی کوئی نبی کے طریقے پر آئے تو صحیح ایک ایک لکھنا کھائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی زندگی اللہ کرے تو یہ ہمارے پاس آ جائے، بس سب کہو انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا، کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بڑی پیاری آیت ہے، اللہ قرآن سے موضوع فرمائے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں اگر اپنی زندگی کو صحیح بنانا چاہتے ہو تو ایگزامپل کے طور پر اور نمونے کے طور پر نبی کی زندگی پر آ جاؤ. جو نبی کی زندگی پر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ فرماتے وہی آئے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں ہمارے نبی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں. صرف اتنی ایک بات بتا دوں میرے دوستوں کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر سے پیدا ہوتا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچے کے پیدا ہونے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. کوئی خاص کمال کوئی بتاتا اور کوئی خاص کمال بتاتا نہیں. لیکن میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اگر ہم سامنے رکھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو بتا دیا کہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں صرف اسی پر اپنی بات شروع کر کے میں ایک بہت اہم بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں جس وقت ہمارے پیارے نبی کی ولادت ہوئی، بس سمجھنا جس وقت ہمارے پیارے نبی سب کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت کیا ہوا؟ بس ہم تاریخ پڑھے تو صحیح نا، ارے بھائی تاریخ پڑھے تو صحیح نا. لیکن اب لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کرکٹر سے محبت ہو جاتی تو اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اس کو معلوم ہوتا. ارے معلوم ہوتا تو نہیں معلوم ہوتا. کوئی کسی انڈین کرکٹر کو چاہتا ہے، کوئی کسی پاکستانی کرکٹر کو چاہتا ہے، اب اس کو پورا معلوم ہے کہ اس نے کتنی سینچری بنائی، اس نے کہاں کھیلا، کون سے میدان پر کھیلا. ارے بھائی تجھے پورا ریکارڈ بھی معلوم ہوگا، لیکن نہ تو تجھے دنیا میں کام آئے گا اور نہ آئے گا کام. میرے دوستوں یہ معلوم کرنا ضروری کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی. بھائی ایک ایک پوائنٹ کو سنتے جانا اور سوچتے جانا کہ اللہ نے پیارے نبی کا درجہ کتنا اونچا بنایا. میرے دوستوں جس وقت ہمارے پیارے نبی کی ولادت ہوئی، سمجھنا جس گھڑی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت ہوئی سب سے بڑی چیز جو سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہاں نبی کی ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور اسی مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے نا وہ کعبۃ اللہ، ارے کہو نا مکہ میں ہے نا کعبۃ اللہ، اور کعبے سے اونچا کوئی گھر، ارے کہو نا کعبے سے اونچا کوئی گھر. اسی لیے میرے دوستوں کعبے میں اگر کعبے کے حرم میں کعبے پر اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے، کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھے گا 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. کعبہ تو بہت اونچا گھر ہے. قرآن کریم نے کعبے کی تعریف کی. قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارک ہدی للعالمین. قرآن نے کعبے کی تعریف کی. اب سمجھنا کعبے سے بڑھ کر کوئی خدا کا گھر، کعبے سے بڑھ کر خدا کا کوئی گھر نہیں. لیکن جس وقت مکہ مکرمہ میں ایک طرف ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، اسی وقت اللہ نے کعبے کو حکم دیا کہ کعبہ تو اپنی جگہ سے ہٹ اور تھوڑا سا جھک جا. کعبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا اور تھوڑا سا، کہو نا بھائی، کعبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا اور تھوڑا سا جھکا. جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے کعبے کے قریب میں ایک جگہ دیکھی ہوگی، مقام ابراہیم. ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ کعبے کے قریب میں بالکل ایک جگہ ہے، اللہ سب کو لے جائے، مقام ابراہیم. یہ بھی مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا کہ میرا محبوب اس کی پیدائش مکہ میں ہو گئی، میرے محبوب کی ولادت ہو گئی. مقام ابراہیم کو حکم ملا تو بھی اپنی جگہ سے ہٹ اور جھک جا. میرے دوستو کعبہ بھی نبی کی شان میں جھکا اور مقام ابراہیم بھی نبی کی شان میں جھکا. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. تیسری بات، ان کے دادا عبد المطلب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت محمد کی ولادت ہوئی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اس بچے کی ولادت ہوئی، دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا. دادا عبد المطلب فرماتے میں حیران ہو گیا، اس لیے حیران ہو گیا کہ اس گھر میں 40 سال سے رہتا تھا. دادا عبد المطلب فرماتے اس مکے کے جھوپڑے میں 40 سال سے رہتا تھا. میں نے گھر میں کبھی کوئی بھاری قسم کا عطر نہیں لایا، کبھی مشک میرے گھر میں نہیں، کبھی آمدن میرے گھر میں نہیں. لیکن دادا عبد المطلب فرماتے ان ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، جب میں اس جھوپڑے میں داخل ہوا اور اس بچے کی ولادت ہوئی تھی، گھر کے کونے کونے سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو میں محسوس کر رہا تھا. میں مشک اور آمدن سے بھی زیادہ میں خوشبو محسوس کر رہا تھا. تو میرے دوست جس کی شان میں کعبہ جھکے، کہو نا بھائی، جس کی شان میں کعبہ جھکے، جس کی شان میں مقام ابراہیم جھکے، اور جن کی شان میں پورا گھر معطر ہو جائے، پورے گھر میں خوشبو مانگنے لگے. اور میرے دوست اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤ، بی بی آمینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون، کہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کون؟ بی بی آمینہ. کیا فرماتی؟ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی، سننا، ماں تھی اور ماں کی بات بڑی پکی ہوتی ہے. بی بی آمینہ نے فرمایا کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس لیے اچھے انداز میں ولادت ہوئی کہ میرے دل میں خیال آیا. بی بی آمینہ فرماتی میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کا نام تو میں رکھوں گی، اس بچے کا نام میں رکھوں گی. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. بھائی ہمارے نبی کو یتیم پیدا ہوئے نا، ارے کہے نا بھائی، ہمارے نبی کو یتیم پیدا ہوئے. قرآن کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن کریم فرماتا کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا. اور ساری تربیت کس نے کی؟ ارے کہو نا، ساری تربیت کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو میرے دوستو بی بی آمینہ فرماتی ہے، ماں تھی، وہ فرماتی ہے کہ بچہ ایسے اچھے انداز میں پیدا ہوا کہ میرا دل چاہا کہ نام نہ رکھو، میرا دل چاہا کہ نام نہ رکھو. لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ گھر میں چونکہ بڑے بھی تھے، بڑے کون تھے؟ دادا. میں بڑے کون سے؟ دادا عبد المطلب. تو بی بی آمینہ فرماتی میرے دل میں خیال آیا کہ میں نام رکھوں گی تو دادا کا دل دکھے گا، اور اگر دادا نام رکھیں گے تو میری جو تمنا ہے وہ پوری نہیں ہوگی. بی بی آمینہ فرماتی جب بچے کی ولادت ہوئی تو میں تھوڑی حیران ہو گئی کہ میں نام رکھوں گی تو دادا کا دل دکھے گا، اور اگر دادا نام رکھیں گے تو میری تمنا پوری نہیں ہوگی. بی بی
میں رکھوں؟ بھائی بات پوری ہو جائے گی نا، دادا کا احترام بھی پورا ہو جائے گا کہ بھائی گھر کے بڑے دادا ہیں عبد المطلب، تو انہوں نے ایک نام رکھا، اور میں ماں ہوں تو ماں نے بھی ایک نام رکھا، اور بھائی ایک بچے کے 2 نام تو ہو سکتے ہیں، ارے ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے، ارے ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے، لیکن اچھے نام ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے یہاں تو معلوم ہے کیسے نام، کوئی منا، کوئی چلنا، کوئی چنو، اللہ رحم کرے. بھائی مسلمان کا جو اچھا نام ہے اس کو کیسا بدل دیا جاتا ہے، اور معلوم ہے کیسے خراب نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے. خیر بی بی آمینہ فرماتی کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ بچے کا نام میں رکھوں، اور گھر میں دادا عبد المطلب ان کو نام رکھنا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ایک نام میرا اور ایک نام بی بی آمینہ کا اور ایک نام دادا. لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. ابھی تو میں سوچ رہی تھی کہ آسمان سے آواز آئی، بے شک کرو سبحان اللہ، آسمان سے آواز آئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بی بی آمینہ اگرچہ تم ماں ہو لیکن نام رکھنے کا تم کو حق نہیں، اس لیے کہ اس بچے سے بہتر کوئی بچہ نہیں ہوگا. اور آواز آ گئی کہ دادا عبد المطلب اگرچہ یہ آپ کا پوتا ہے لیکن آپ کو نام رکھنے کا حق نہیں. میرے دوستوں آسمان سے کیا آواز آئی وہ سننا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آسمان سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ بی بی آمینہ کو آواز آئی، اسمہ فی السماء محمود. بی بی آمینہ چاہتی تھی کہ میں نام رکھوں، اور دادا عبد المطلب چاہتے تھے کہ میں نام رکھوں. اللہ نے آسمان سے 7 نام بھیجے. کتنے نام؟ ارے کہو نا بھائی کتنے نام؟ یاد کرو گے؟ یاد کرو گے؟ محبت ہوگی تو یاد ہو جائے گا. بھائی 7 نام اللہ نے آسمان سے بھیجے، جس سے اللہ نے بتا دیا کہ یہ ذات میری ہے، نام بھی میں ہی رکھوں گا. اللہ نے بتا دیا یہ نبی میرے ہیں، نام بھی نہیں رکھوں گا. میرے دوستو اللہ نے 7 نام بھیجے. سب سے پہلا نام سننا، اسمہ فی السماء محمود. پہلا نام محمود. ارے کہو گا پہلا نام محمود. اللہ نے فرما دیا، اللہ نے آواز بھیجی، اے بی بی آمینہ اس بچے کا نام آسمان پر محمود ہے. بھائی اس بچے کا نام آسمان پر محمود. آگے کیا فرمایا؟ وَفِي التَّوْرَاةِ مُؤَيَّدٌ. اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو کتاب آئی تورات، اس میں اس بچے کا نام ہے مؤید. کیا نام ہے؟ مؤید. کتنے نام ہو گئے؟ تو مؤید کا ترجمہ جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو، جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو. 2 نام ہو گئے نا، محمود اور مؤید. آگے کیا آواز آئی؟ وَفِي الزَّبُورِ الْحَادِي. حضرت داؤد پر جو کتاب اتری زبور، اس میں اس بچے کا نام ہے الہادی. کیا نام؟ الہادی، یعنی سیدھا راستہ بتانے والا. سیدھا راستہ بتانے والا. کتنے نام ہو گئے؟ 3. اور کیا آواز آئی؟ وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتری انجیل، اس میں اس بچے کا نام ہے احمد. کیا نام ہے؟ بتاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام بتائے گئے؟ 4. پہلا نام محمود، دوسرا نام مؤید، تیسرا نام الہادی، اور چوتھا نام احمد. آگے کیا فرمایا؟ بی بی آمینہ کو آواز آ رہی، کیا آواز آئی؟ وَفِي الْقُرْآنِ محمد. بی بی آمینہ کو آواز آئی کہ یہ بچہ اس وقت بچہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن دینے والا، اور اس قرآن میں ان کا نام کہیں طٰہٰ ہوگا. بھائی کیا نام ہوگا؟ طٰہٰ نام ہوگا، یاسین نام ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہوگا. بتائیں کتنے نام ہو گئے؟ ارے پہلے کتنے نام ہو گئے؟ اب میرے دوستوں ذرا توجہ دینا. پیارے نبی وہ نبی جن کی شان میں کعبہ جھکا، پیارے نبی وہ نبی جن کی شان میں مقام ابراہیم جھکا، پیارے نبی وہ نبی کہ جن کی وجہ سے پورے گھر میں مشک کی خوشبو آئی، اور پیارے نبی وہ نبی ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے 7 نام بھیج دیے. بھائی یہ ساری خصوصیت سمجھ میں آ رہی ہے. اب ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستوں، جو دل کو ہلانے والی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب معاملہ ہوا. کعبہ بھی جھکا، مقام ابراہیم بھی جھکا، گھر میں خوشبو بھی آئی، آسمان سے 7 نام بھی آئے، سب کچھ ہوا. لیکن میرے دوستوں اصل دل کو ہلانے والی بات یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، گھر میں دادا عبد المطلب ہے. گھر میں کون آ گئے ہیں؟ دادا عبد المطلب. اور گھر میں کون ہے؟ بی بی آمینہ. دادا عبد المطلب جب گھر میں آئے
اور ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی. تو دادا عبد المطلب کو جب یہ ساری باتیں معلوم ہوئی کہ کعبے کا جھکنا, مقام ابراہیم کا جھکنا, گھر میں خوشبو کا ہونا, آسمان سے ناموں کا ملنا, جب دادا عبد المطلب کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی تو چھوٹا سا گھر تھا, چھوٹا سا جھوپڑا تھا. دادا عبد المطلب نے کیا فرمایا بی بی آمینہ تم ذرا ہٹو تاکہ میں آگے بڑھوں اور پیارے بچے کی پیشانی کو چوم لوں. میں آگے بڑھو اور پیارے بچے کی پیشانی کو چوم لوں. یہ پیشانی میں کتنی پیاری ہوگی, ارے بھائی یہ پیشانی کتنی پیاری ہوگی کہ جس کے راستے کعبہ جھکے اس سے بڑھ کر کون سی پیشانی ہوگی. دادا عبد المطلب نے اس چھوٹے سے گھر میں فرمایا کہ بی بی آمینہ تم ہٹو تاکہ میں کم از کم اس بچے کی پیشانی کو تو چوموں. میرے دوستوں حدیث کتاب نے آج بھی لکھا کہ دادا عبد المطلب نے اپنا ایک قدم بڑھایا کہ اچانک ایک نورانی شخص سامنے آیا اور اس نے روک دیا آگے مت بڑھنا. اس نے روک دیا کہ آگے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا گھر میں کون تھے دادا عبد المطلب, اور گھر میں کون تھی اور کوئی تھا گھر میں, ارے تو نہ بھائی کوئی تھا گھر میں. اس لیے دادا عبد المطلب حیران ہو گئے کہ گھر میں تو کوئی نہیں, میں ہوں اور دنیا آمینہ ہے اور یہ چھوٹا سا گھر ہے اور بچہ سامنے ہے, میں چاہتا ہوں کہ پیشانی چھوڑوں. لیکن ابھی تو ایک قدم بڑھایا تو بالکل نورانی خوبصورت انسان کی شکل میں ایک شخص نے آ کر روک دیا, کہا کہ آگے نہیں بڑھنا. دادا عبد المطلب کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا تو کون؟ دادا عبد المطلب کہتے میں حیران ہو گیا تو کون؟ ہمارے گھر میں اچانک ایسا کوئی نورانی آدمی دکھے تو حیران ہو جائے کہ نہ ہو جائے. دادا عبد المطلب فرماتے میں حیران ہو گیا. ایک تو پہلے ہی سے حیران اور پریشان تھا کہ ایسی غریب پر معاملہ ہو رہا ہے, ایسا معاملہ تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. دادا عبد المطلب فرماتے میں نے پوچھا میں نے تو ہے کون جو اچانک ہمارے سامنے آ گیا؟ تو وہ نورانی جو انسان کی شکل میں تھے کیا فرمایا انا ملک من الملائکہ, کہا میں آسمان کا ایک فرشتہ ہوں. ارے کیا فرمایا میں آسمان کا, گھبرانے کی ضرورت نہیں, غم کرنے کی ضرورت نہیں, لا تخف ولا تحزن, خوف کی کوئی ضرورت نہیں, غم کی کوئی ضرورت نہیں, انا ملک من الملائکہ, میں تو آسمان کا ایک فرشتہ ہوں. تو دادا عبد المطلب نے جب فرشتہ سنا تو خوش ہو گئے کہ بھائی میرے گھر میں آسمان کا فرشتہ. کہا کہ تم میرے گھر میں کیا معاملہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا, میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا, تم کیسے آئے ہو اور مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا میں نہیں روکتا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں روکوں اور تمہیں آگے بڑھنے نہ دوں. تو دادا عبد المطلب نے فرمایا ارے میں دادا ہوتا ہوں, وہ میرے پوتے ہیں, تو پوتے سے دادا کی ملاقات کو کیوں روکا جاتا؟ میرے دوست اکثر حیران ہو جائے. اس فرشتے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے کوئی انسان آگے نہیں بڑھے گا جب تک آسمان کے تمام فرشتے اس بچے کے قدم کو چوم نہ لے گے. کوئی انسان آگے نہیں بڑھے گا جب تک آسمان کے تمام فرشتے اس بچے کے قدم کو نہیں چومتے, وہاں سے کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میرے دوستوں اللہ کا وعدہ پکا ہوتا, آسمان کے ہر فرشتے نے ہمارے پیارے نبی کے قدم کو چوما. قسم خدا کی اس قدم سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں ہو سکتا. کہو سبحان اللہ. ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا, ارے کہو نا بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا, ہمارے پیارے نبی کے قدم سے بڑھ کر کوئی قدم, زور سے کہو نا, جس قدم کو بھائی ابھی تو ولادت ہوئی ہے, ولادت ہوئی ہے, اس ولادت پر ہمارے نبی کے قدم مبارک کا یہ عالم ہے کہ آسمان کے تمام فرشتے قدم کو چوم رہے. بھائی جبرائیل نے بھی چوما ہوگا نا, تو کہو نا ہاں حضرت جبرائیل نے چوما ہوگا, حضرت اسرافیل نے چوما ہوگا, حضرت میکائیل نے چوما ہوگا, حضرت اسرائیل نے چوما ہوگا, بڑے بڑے فرشتوں نے نبی کے قدم کو چوما. اور میرے دوستوں اس کے کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ ہمارے نبی کے قدم کی شان تو یہ شان ہے. بس سننا, ہمارے نبی کے قدم مبارک کی شان یہ شان ہے کہ جب ہمارے نبی معراج پر گئے, بھائی کہاں گئے ہمارے نبی, بھائی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, بھائی معراج پر گئے تھے نا. قرآن کریم نے کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بھائی گئے نا معراج پر, اور قرآن نے آگے کیا فرمایا ثم دنا کہ نبی معراج پر گئے. بڑے بڑے علماء نے لکھا, علامہ سیوطی ہو یا علامہ نصفی ہو, بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ہمارے نبی صرف اوپر نہیں گئے بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے. تو کہاں پر پہنچے اللہ کے, اور وہ عرش جہاں پہلے کوئی پہنچا, ارے کہیں نہ کوئی پہنچا اور کوئی پہنچنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرما دیا یہ وہ جگہ جہاں پہلے کوئی آیا نہیں اور کوئی آنے والا. لیکن مجھے یہ بات بتانا میرے دوستوں کہ وہ نبی کا قدم کتنا مبارک تھا جو پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک اور
सातवें आसमान से लेकर पहली जन्नत तक, और पहली जन्नत से लेकर 8वीं जन्नत तक, और 8वीं जन्नत से लेकर अल्लाह के अर्श तक। मेरे दोस्तों, वो नबी का जब कदम पहुंचा तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अर्श के बाहर नहीं, अर्श के अंदर आ जाओ, तुम्हारा पाँव मेरे अर्श में आएगा, तुम्हारे कदम की वजह से मेरा अर्श भी प्यारा बन जाएगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, क्या नबी की शान होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आ जाओ, अर्श के बाहर नहीं अंदर आ जाओ, तुम्हारा मुबारक कदम आज अर्श में होगा और अर्श की शान बढ़ जाएगी। हालांकि अर्श का पैदा करने वाला अल्लाह और हुजूर का पैदा करने वाला, लेकिन अल्लाह प्यारे नबी की शान बताना चाहता कि जिस चीज को मैं पैदा करता हूँ उसी चीज पर मेरे महबूब का कदम आता है तो वो चीज और प्यारी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, नबी का जब कदम इतना प्यारा है कि पैदा हुए तो आसमान के फरिश्तों ने, अरे कहो ना, चूमा, वो नबी इतने प्यारे कि पैदा हुए तो काबा झुक गया, वो नबी इतने प्यारे तो पैदा हुए तो मकाम इब्राहिम झुक गया, वो नबी इतने प्यारे कि उनके आने पर अल्लाह ने खुशबुओं का घर बना दिया, और वो नबी इतने प्यारे कि पैदा हुए तो नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने आसमान से 7 नाम अता कर दिए। और मेरे दोस्तों, वो नबी इतने प्यारे कि जब मेराज पर गए तो आपके मुबारक कदमों से अल्लाह ने फरमाया कि मेरा अर्श भी मुबारक बन गया। मेरे दोस्तों, ऐसे ऊंचे नबी, ऐसे ऊंचे नबी, बताओ उनसे बढ़कर कोई होगा? अरे होगा। और हम लोगों को वो नबी पसंद है? अरे कहो ना, है तो है, नहीं है तो नहीं है, कहो ना है, जोर से कहो और जोर से कहो। इसलिए मैं कहलवाता हूं कि कहो है, जिसने कहा नहीं ईमान से निकल जाएगा, मैं ईमान से निकल जाएगा। प्यारे नबी की सीरत से मेरे दोस्तों अगर आप सोचे समझे, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, एक बात बिल्कुल पक्की है, नबी इतने प्यारे हैं और सहाबा ने उस प्यारे नबी की कदर भी की। अरे कदर की तो नहीं की, अरे साहब किराम ने कदर की तो नहीं की, और कैसी कदर की मेरे दोस्तों, साहब किराम ने कैसी कदर की कि नबी की मोहब्बत में अगर माँ को छोड़ने का वक्त आया तो छोड़ दिया, अगर बाप को छोड़ने का वक्त आया तो छोड़ दिया, अपनी औलाद को छोड़ने का वक्त आया तो छोड़ दिया, वतन से बेवतन होने का वक्त आया तो कर लिया, यहाँ तक के अगर बीवी को छोड़ने का वक्त आया, साहब किराम ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन फैसला किया हर चीज पीछे होगी मेरे नबी की शरीयत। अरे किया कि नहीं किया इसे? इसीलिए तो साहबा किराम को दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली। अरे साहबा किराम को तो सर्टिफिकेट मिला, अरे मिला कि नहीं मिला? मैं वो आयत पढ़कर आपको बताऊं, फिर एक बात पर हम आते हैं कि वो आयत करीमा से मालूम होता है कि साहबा किराम का दर्जा इतना ऊंचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला इनको राजी हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए जन्नत का फैसला किया। इसलिए हमारा अकीदा है कि हर सहाबी जन्नती है, और हमारा अकीदा है हर सहाबी जन्नती। अल्लाह ने क्या फरमाया? पारा नंबर 11 रुकू नंबर 1, पारा नंबर कहो ना ताकि आप भी देख सके, प्यारा पारा नंबर 11 रुकू नंबर 1। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अदखलहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अल्लाह ने फरमाया मुहाजिर हो या अंसार हो, मक्के का रहने वाला हो या मदीने में रहने वाला हो, अल्लाह फरमाते मेरे नबी का हर सहाबी हमने फैसला कर लिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए, इनके लिए जन्नत का फैसला हो गया। मेरे दोस्तों, सही बात यह है कि सहाबा किराम ने नबी के दामन को पकड़ा था। अरे पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? कौन ने पकड़ा था ना? एक वाकया बताओ मेरे दोस्तों, दिल को हिला देता है वाकया, और अंदाजा लगाओ कि कैसा कैसा सहाबा किराम ने नबी के दामन को पकड़ा। और आज हमने उसी नबी के साथ क्या मामला किया, और आज मैंने और आपने मिलकर उस नबी के साथ क्या मामला किया, और सहाबा किराम ने उस नबी के साथ कितना प्यारा मामला फरमाया। मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूं, कितना अजीब और गरीब मामला कि जिस वक्त उहद का मैदान गर्म होने वाला था, कौन सा मैदान? साथ में कहो भाई, कौन सा मैदान? उहद का मैदान गर्म होने वाला था। उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की गलियों में ऐलान फरमाया,
میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں اعلان فرمایا کہ آ جاؤ احد کے میدان میں آ جاؤ، اے میرے صحابہ احد کے میدان میں آ جاؤ، اپنے گھر کو چھوڑ کر احد کے میدان میں آ جاؤ. اور ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا قرآن شہادت دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ آج میرا کوئی بھی صحابی احد کے میدان میں آئے گا، اللہ اس کو معاف بھی کرے گا اور اللہ اس کو جنت بھی عطا کرے گا. تو احد کے میدان میں اعلان ہوا جو آئے گا اللہ اس کو، ارے کون ساتھ میں کو اللہ اس کو معاف کرے گا، اور نمبر 2 اللہ اس کو جنت دے گا. کیا فرمایا ہمارے نبی کا اعلان جو مدینے کی گلی گلی میں ہو رہا، کسی گلی میں حضرت علی جا رہے، کسی گلی میں حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے، کسی گلی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود جا رہے، اور سب اعلان کر رہے آ جاؤ احد کے میدان میں آ جاؤ. سب کا اعلان ایک ہی تھا جس کو قرآن نے بتایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بھائی آیت بڑی پیاری ہے، اللہ محبت نصیب فرمائے. کیا اعلان ہوا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اعلان ہوا احد میدان میں آ جاؤ، آج اللہ معاف کرے گا. میں سب کا آج اللہ اور کیا کرے گا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ ایسی جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. میرے دوست بتاؤ صحابہ پہنچے کو نہیں پہنچے؟ ارے کون عورتوں کو نہیں پہنچے؟ جس کے گھر میں یہ، جس کی گلی میں یہ اعلان ہوتا، جس کے گھر میں یہ اعلان ہوتا، جس کے محلے میں یہ اعلان ہوتا، بس وہ تیار ہو جاتا کہ کون نہیں جائے گا جب اللہ معاف کرنے والا اور جنت دینے والا. لیکن میرے دوستوں مدینہ پاک میں ایک جھوپڑا ہے، سمجھنا مدینہ پاک میں ایک جھوپڑا ہے جہاں ایک ابا رہتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا رہتا ہے، باقی گھر میں اور کوئی نہیں. ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ایک ابا گھر میں ہے اور ایک بیٹا گھر میں ہے. آپ نام یاد رکھے، ابا کا نام ہے حضرت عقبہ. بھائی ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت، زور سے کہو نا بھائی، ابا کا نام حضرت عقبہ. بھائی سننا، یہ تڑپا دینے والی بات ہے. ابا کا نام ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے گھر ایک بیٹا ہے جس کی عمر صرف 8 سال کی ہے. عمر کتنی؟ 8 سال کی. اور ان کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابا کا نام ہے حضرت عقبہ اور بیٹے کا نام ہے حضرت بشیر. یہ 2 گھر میں ہے اور ابا قرآن کریم پڑھ رہے. بھائی ابا قرآن کریم پڑھ رہے اور 8 سال کا بیٹا کیا کرے؟ بھائی 8 سال کا بیٹا گھر میں کھیل رہا ہے. بھائی چھوٹا سا گھر ہے، مدینہ پاک میں جھوپڑا ہے اور وہ 8 سال کا بیٹا کھیل رہا اور ابا قرآن کریم پڑھ رہے. اور ان کی گلی میں اعلان ہو رہا، ان کی گلی میں اعلان ہو رہا کہ آ جاؤ احد کے میدان میں، جو آئے گا اللہ معاف کرے گا، جنت دے گا. ابا قرآن پڑھ رہے، فوراً قرآن کو بند کیا کہ کیا اعلان ہو رہا. جب اعلان سنا تو ابا رونے لگے. بھائی ابا رونے لگے. کیا نام ہے ابا کا؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رونے لگے. اب وہ 8 سال کا بیٹا جو کھیلتا تھا اچانک دیکھا کہ ابا رونے لگے. بھائی وہ 8 سال کا بیٹا، اس کو کیا معلوم کیا اعلان ہوتا، کیا معاملہ ہوتا. وہ 8 سال کے بیٹے حضرت بشیر 8 سال کے، انہوں نے دیکھا کہ ابا روتے تو پوچھا ماں یبکی کا یا ابھی، پوچھا عربی زبان میں ماں یبکی کا یا ابھی. ابا ابھی تک قرآن پڑھ رہے تھے، یہ اچانک قرآن بند کر کے رونا کس بات کا؟ تو باپ کو بڑا پیار آ گیا. کہا بیٹا اس لیے روتا ہوں کہ آج تیرے پیارے نبی کا اعلان ہو رہا، آج میرے اور تیرے نبی کا اعلان ہو رہا کہ جو احد کے میدان میں جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کو جنت ملے گی. تو میں نہیں جا سکتا اس لیے روتا ہوں. تو وہ 8 سال کے بھائی جب اس بچے کی ماں ہی نہیں، میں اس بچے کی ماں ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے سب کھلانے والا، پلانے والا، کپڑا لانے والا، کپڑا پہنانے والا، کپڑا دھونے والا، سب گھر میں کام کون کرتا؟ تو گھر میں کام کون کرتا؟ یہی ابا کرتے حضرت عقبہ. تو حضرت عقبہ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اگر میں چلا جاؤں گا تو تجھے کھلائے گا کون، پلائے گا کون، تیرے کپڑے دھوئے گا کون، تجھے نہلائے گا کون، تجھے رات کو سلائے گا کون. میرے دوستوں حدیث پاک میں صرف اتنا لکھا، لیکن آگے جو حدیث پاک میں لکھا دل کانپ جاتا. معلوم نہیں باپ اور بیٹے میں کیا باتیں ہوئی، یعنی حضرت عقبہ میں اور حضرت بشیر میں میرے دوستوں معلوم نہیں کیا باتیں ہوئی. آخر باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا. کیا بات ہوئی کہ اخیر میں 8 سال کے بیٹے حضرت بشیر، کتنے سال کے؟ 8 سال کے. لیکن اللہ نے وہ ایمان کا جذبہ دیا. کہا کہ ابا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا کہ تم کو جانا پڑے گا، تم کو جانا پڑے گا. ہاں اتنا ہے نا، تم کو میری فکر ہے تو میرے لیے اتنے دن کا کھانے کا انتظام کر دو، میرے لیے کپڑے کا انتظام کر دو، میرے لیے رہنے کا انتظام کر دو. میرے دوست سے بتاؤ اس بات میں اپنے کلیجے پر کیسا پتھر رکھا ہوگا؟ رکھا ہوگا تو نہیں رکھا ہوگا. اس لیے میرے دوست کو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بیٹا اگر باپ سے محبت کرتا ہے تو باپ تو بیٹے سے اور بھی زیادہ محبت کرتا. ارے کرتا نہیں کرتا، آج ہماری اولاد ہے، ہم کو بھی تو اندازہ ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا. لیکن میرے دوست کو وہ گڑی بھی کیسی گڑی تھی کہ بیٹا 8 سال کا
بیٹا کہتا ہے, 8 سال کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا میری محبت ہے اور خدا کا واسطہ ہے کہ تم چلے جاؤ. میرے دوستوں وہ ابا نے تیاری شروع کی, سوچو کس دن سے تیاری شروع کی ہوگی, لیکن تیاری شروع ہو گئی اور ابا اس پر بیٹھ گئے. تو ابا کون حضرت یاد رہے گا نا, حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر بیٹھ گئے؟ میرے دوست دل کو ہلانے والی بات ہے, اس پر بیٹھے, اونٹ پر بیٹھے. آخر باپ کا بھی دل ہوتا ہے, بڑا پیارا دل ہوتا ہے. کیا کہا کہ بیٹا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا, کہا بیٹا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا, اس سے تو تھوڑی دیر تک ہمارا اونٹ چلتا رہے گا, اتنی دیر میں تجھے دیکھوں گا, تو مجھے دیکھے گا, پھر جب زیادہ دور نکل جائیں گے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا, چلتے چلتے تو واپس گھر پر آ جانا. میرے دوستوں یہ کہہ کر بیٹے کو آگے بٹھایا. حضرت عقبہ اونٹ پر بیٹھے, آگے اپنے 8 سال کے بیٹے حضرت بشیر کو بٹھایا. میرے دوستوں حدیث پاک کے الفاظ ہمارے دل کو ہلاتے کہ حضرت عقبہ کا حال یہ تھا, کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے, کبھی بیٹے کی طرف نگاہ اٹھاتے, کبھی آسمان کو دیکھتے, کبھی بیٹے کو دیکھتے. میرے دوستوں وہ باپ کا پیار تھا, وہ باپ کا پیار تھا, اور اس بچے پر پیار تھا جس بچے نے ماں کے پیار کو نہیں دیکھا تھا, اس لیے حضرت عقبہ اور بھی زیادہ محبت کرتے. لیکن میرے دوستوں آخر باپ کے دل میں بھی تو پیار تھا. تھوڑا قدم اٹھ چلا ہوگا, 10-12 قدم اٹھ چلا ہوگا تو ابا کو خیال آیا اگر بہت زیادہ آگے نکل گیا اور پھر میرا بیٹا راستہ بھول جائے گا تو کیا کرے گا, میرا بیٹا راستہ بھول جائے گا تو کیا کرے گا. 10-12 قدم اٹھ چلا ہوگا کہ ابا اٹھ سے اتر پڑے, اور بیٹے کو بھی اتارا اور کیا کہا کہ بیٹا بس اب تیرے باپ کی تجھ سے جدائی ہو رہی, اب میں تجھ سے جدا ہو رہا اور اب تو گھر پر چلا جا. ایک بالکل سیدھا گھر کا راستہ ہے, راستہ میں بھٹکنا نہیں, سیدھے اپنے گھر پر چلے جانا. میرے دوستوں جب جدائی کا وقت آیا, حدیث پاک میں ایسے الفاظ لکھا ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو گلے لگایا تو بیٹے نے کیا کہا, بیٹے نے کہا انتظروں کا یا ابھی. میرے دوستوں لفظ سننا, بیٹا کہتا ہے انتظروں کا یا ابھی, ابا جاتے ہوئے جاؤ لیکن یاد رکھنا میں تمہارا گھر میں انتظار کروں گا, میں تمہارا گھر میں انتظار کروں گا, تمہارے آنے کا میں انتظار کروں گا. یہ کہہ کر باپ اور بیٹے کی جدائی ہوئی. میرے دوستوں وہ حضرت عقبہ تھے, بار بار پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھتے اور بیٹا بار بار پلٹ کر اپنے ابا کو دیکھتا. اسی طرح حضرت عقبہ چلے, چلتے چلتے پہاڑوں کے درمیان میں حضرت عقبہ آگے نکل گئے, حضرت عقبہ آگے نکل گئے. ابھی 8 سال کے بیٹے گھر میں پہنچے. خیر حضرت بشیر کی عمر تو بہت لمبی ہوئی, 60 سال کی عمر پائی, لیکن وہ جب بڑے ہوئے تو فرماتے کہ میں 8 سال کا تھا, میں گھر میں گیا. کون چلے حضرت بشیر فرماتے میں 8 سال کا میں گھر میں گیا, کہتے ابا نے کھانے کا انتظام کیا تھا, ابا نے میرے کپڑے کا انتظام کیا تھا, لیکن فرماتے کہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو ابا کی یاد آ جاتی, کپڑا پہننے کے لیے کپڑا اٹھاتا ابا کی یاد آ جاتی. اور کہتے ہیں رأیت فی المنام ابی کثیرا, کہتے ہیں رات کو سوتا تو خواب میں ابا ہی نظر آتے اور چونکے اٹھ جاتا کہ میرا ابا آ گئے, لیکن جب آنکھیں کھلتی تو سامنے کوئی نہیں ہوتا. میرے دوست بتاؤ, سچ بتاؤ, وہ بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, وہ کیسے ایک ایک رات گزرتا ہوگا, کیسے ایک ایک دن گزرتا ہوگا. یہاں تک کہ میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا کہ وہ دن آ گیا کہ مدینہ پاک میں اعلان ہوا کہ صحابہ آ رہے ہیں. مدینہ پاک میں اعلان ہوا کہ صحابہ, اب سننا, یہ 8 سال کے بیٹے کہتے کہ جب میرے سامنے آواز آئی, مجھے بھی اڑوس پڑوس والوں نے بتایا کہ تیرے ابا بھی آ رہے ہیں, تو کہتے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کپڑے بدلے اور نئے کپڑے پہنے تاکہ ابا مجھے نئے کپڑے میں دیکھے تو خوش ہو جائے, میرے ابا مجھے نئے کپڑے میں دیکھے تو خوش ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ میں دوڑتا دوڑتا ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا اور ہر آنے والے کو دیکھتا, لیکن حضرت بشیر بیچارے فرماتے ہر آنے والے کو دیکھتا لیکن مجھے میرا ابا نظر میرے ابا مجھے نظر نہیں آتے. میرے دوست کو اندازہ لگا وہ بیٹے کا کیا حال ہوگا, فرماتے ہر آنے والے کو دیکھتا لیکن اس میں میرا ابا نظر نہیں آتے. کہتے بڑی دیر ہو گئی مجھے ابا نظر نہیں آئے, لیکن فرماتے اس رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے اچانک نظر پڑی کہ میرے نبی آ رہے ہیں, بھائی میرے نبی آ رہے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرماتے میرے نبی نظر آئے تو میں خوش ہو گیا, اس لیے کہ ان کو تو سب تک جانتے تھے. یہ کہتے میں دوڑا, یہ کہتے میں 8 سال کا, میرے اندر ڈسپلن بھی نہیں, میرے اندر کوئی اتنا ادب کرنے کا طریقہ بھی نہیں. کہتے میں تو سیدھا گیا اور میں نے جا کر نبی کا ہاتھ مبارک پکڑا اور میں نے کہا یا امی یا امی یا امی, کیف فعل ابی ابی, کیف فعل ابی ابی. کہا کہ میں نے تو میرے چچا, میں نے کہا میرے چچا, نبی کو میں نے کہا میرے چچا, یہ بتاؤ میرا ابا کہاں ہے, میرا ابا کہاں ہے, یہ بتاؤ میرا ابا کہاں ہے. یہ کہتے میں 8 سال کا بار بار میں پوچھنے لگا, کس کو پوچھنے لگا, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ پکڑ کر میں پوچھنے لگا کہ میرے ابا کا کیا ہوا, میرے ابا کا کیا ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے گردن مبارک کو چکا دیا, یہ فرماتے کہ حضور نے گردن مبارک کو, اور یہ فرماتے میں دیکھنے لگا میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے, میرے نبی کے دونوں آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. یہ کہتے میں بہت دیر تک پوچھتا رہا کہ میرا
میرے نبی میرے چچا یہ تو بتاؤ کہ میرے ابا کا کیا ہوا، لیکن کہتے کہ نبی کا جب کوئی جواب نہیں آیا، یہ فرماتے ہیں 8 سال کے بیٹے حضرت بشیر فرماتے قد علمت ان ابی قد استشہد، کہتے میں سمجھ گیا کہ میرے ابا شہید ہو گئے، کہتے نبی کا آنسو نے بتا دیا کہ تیرا ابا، تو کہتے کہ میں نے پھر ہاتھ مبارک پکڑا، کہتے میرے اندر کوئی ادب تو تھا نہیں، میں نے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور میں نے کہا کہ میرے چچا بتاؤ کیا میرے ابا شہید ہو گئے، کیا میرے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے گردن مبارک ہلائی اور فرمایا کہ ہاں تیرے ابا شہید ہوئے اور میں نے ہی تیرے ابا کے اوپر جنازے کی نماز پڑھائی، میں نے ہی تیرے ابا کے جنازے کی نماز پڑھائی، میں نے ہی تیرے ابا کو دفن کیا اور تیرے ابا شہید ہو گئے۔ میرے دوست کو لکھا ہے کہ جب اس بچے نے کتنے سال کے 8 سال کے بیٹے حضرت بشیر کو جب خبر ملی کہ میرے ابا شہید ہو گئے، وہاں سے دوڑے، اور کہاں دوڑے؟ میرے دوست کو لکھا دوڑتے دوڑتے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، گھر نہیں گئے، گھر نہیں گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیا فرماتے میں 8 سال کا تھا، میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ اللہ کیا معاملہ، اے اللہ یہ کیا معاملہ، میں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں، جب ہوش سنبھالا تو میری ماں نہیں تھی، اور آج اللہ تو نے میرے ابا کو بھی بلا لیا، اے اللہ تو نے میرے ابا کو بھی بلا لیا، ابھی تو میری عمر 8 سال کی، میری امی کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آج ابا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور وہ ابا جس کے واسطے میں نئے کپڑے پہن کر آیا تھا، وہ ابا جس کی محبت میں یہ پہاڑ کو چڑھ کر آیا تھا، وہ ابا جس کے واسطے میں راتوں کو خواب دیکھتا تھا، یہ فرماتے اچانک مجھے خیال آیا اور میں رو رہا تھا، میرے دوست کو سننا، یہ فرماتے میں رو رہا تھا، اچانک کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کیا فرماتے اچانک کسی نے، ارے کہو نا اچانک کسی نے میرے سر پر، یہ فرماتے جب کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں پلٹ کے دیکھا، یہ کہتے ہیں میں پلٹ کے دیکھا، اس لیے میں تو رو رہا تھا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو فرماتے وہ کون ہاتھ تھا، کس کا ہاتھ تھا؟ فرماتے فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا، اور میرے دوست حضرت بشیر کہتے 8 سال کے کہ میرے نبی کا ہاتھ بھی کتنا پیارا تھا، حالانکہ پہلے میں نے اسی ہاتھ سے پکڑا تھا، لیکن وہ ہاتھ بھی کتنا پیارا تھا کہ سر پر رکھا، اور قسم خدا کی میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، فرماتے میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اور فرماتے کہ بڑے پیار سے مجھے اٹھایا، میرے نبی نے بڑے پیار سے اٹھایا اور مجھے اپنے گلے سے لگایا، میرے دوست کو قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی نے گلے سے لگایا اور کہا کہ بشیر فکر مت کر، میں وعدہ کرتا ہوں آج سے مدینے میں تیری ماں عائشہ بن جائے گی اور تیرے ابا محمد رسول اللہ بن جائیں گے۔ تو کہتا تیری ماں نہیں تیری ماں وہ ماں ہے جس ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ عائشہ ہے، اور تیرے ابا سے بڑھ کر کوئی ابا نہیں، تیرا ابا میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنوں گا۔ میرے دوستوں وہ 8 سال کے حضرت بشیر کہتے معلوم نہیں میرے نبی کی زبان میں کیا تھا کہ میں ہنستے ہنستے اٹھ گیا اور میں نے دوسرے بچوں کو کہا کہ تمہاری ماں ہوگی لیکن میری ماں سے بڑھ کر نہیں، اور تمہارے ابا ہوں گے لیکن میرے ابا سے بڑھ کر نہیں۔ میرے دوستوں اس وقت میں ایک بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ سارا واقعہ جو میں نے بتایا وہ حضرت بشیر کا تھا، کس کا تھا، کتنے سال کے، لیکن میرے دوستوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ احد کے میدان میں جب ان کے ابا شہید ہوتے ہوں گے تو ان پر کیا گزرتی ہے بھائی، ان کی جب ایسے تو نہیں ہے فوراً آنکھیں بند ہو گئی ہوگی، ارے بھائی وہ ان کو بھی تو مار لگی ہوگی نا، تلواریں لگی ہوگی، تیر لگے ہوں گے، اور میرے دوستوں وہ زمین پر کرتے ہوں گے، اور آپ ایمان کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ جب ان کے اوپر تلوار اور تیر برستی ہوگی اس کا زخم زیادہ ہوگا یا اپنے بیٹے کی یاد ستا رہی ہوگی، اور ستا رہی ہوگی کہ نہیں ستا رہی ہوگی، سارے تلوار کے زخموں سے اور تیر کے زخموں سے چور، اور بیٹے کی یاد میں میرے دوستوں بتاؤ جب ایک 8 سال کا بیٹا ابا کی اتنی فکر کرتا تو وہ ابا نے اپنے بیٹے کی کتنی فکر کی ہوگی، لیکن فیصلہ کر لیا بیٹے کی محبت کو پیچھے رکھتا اور نبی کی محبت کو آج آگے کر دیتا ہوں۔ اور بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوستوں یہ ہمارے نبی کا رحم و کرم تھا، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم تھا، اور یہ ہمارے نبی کا سبق تھا۔ آج میرے دوستوں بتاؤ اس نبی کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے بھائی، ابھی جو واقعہ ہم نے سنا کبھی سچ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، میں تو صحیح کہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھ کر یہ واقعہ سوچو، بتاؤ آپ سے آنسو نکلیں گے نہیں نکلیں گے، ارے کہو نکلیں گے نہیں نکلیں گے، دل روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ لیکن میرے دوستوں ایک بات میں آپ سے پوچھوں، وہی نبی کے واسطے حضرت عقبہ نے اپنی زندگی دی، وہی نبی کے واسطے حضرت بشیر نے یہ سارا صبر کیا، آج وہی نبی ہمارے پاس بھی ہے، وہی نبی، وہی قرآن، وہی کعبہ، وہی قبلہ، لیکن میرے دوستوں ہمارے پاس وہ جذبہ، ارے کون ہمارے پاس وہ ایمان؟ ہم لوگوں کو تو اللہ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک یتیم
بھائی ایک یتیم بچہ ہو گیا. ابھی اس واقعے میں بچہ کیا ہو گیا؟ کہو نا بچہ کیا ہو گیا؟ یتیم. کون سا بچہ؟ حضرت بشیر. کس نے سر پر ہاتھ رکھا؟ کس نے سر پر ہاتھ رکھا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. میرے دوستوں بتاؤ اگر ہمارے نبی ہاتھ نہ رکھتے تو ہمارے نبی پر آبجیکشن اٹھاتا؟ کہو نا فاطمہ پر اٹھاتا؟ اور کیا ہمارے نبی کے لیے ضروری تھا کہ آپ ہاتھ رکھے؟ ارے ضروری تھا نہیں. آپ تو بچہ ہے. نبی معصوم, نبی کا کوئی گناہ نہیں, لیکن پھر بھی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ میرے دل میں رحم و کرم کا دریا ہے, اور اگر کوئی میرا امتی ہے تو اس کے دل میں بھی رحم و کرم کا دریا ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رحم و کرم تو بڑا عجیب ہے. جو ہماری واہ کرے اس کو دے گا, جو برائی کرے اس کو. میرے دوستوں معاف کرنا, ہمارا دل تو ایسا ہو گیا, اگر مجھے کہوں کہ کالا ہو گیا تو شاید آپ کو برا لگے گا, لیکن اگر آپ خود اپنے دل کا کبھی امتحان لینا, ارے بھائی چیکنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج کل تو بڑے بڑے مشین آ گئے, شوگر کی چیکنگ ہو جاتی, پریشر کی چیکنگ ہو جاتی. اگر میرے دوستوں کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان کی بھی تو چیکنگ کرو کہ ایمان صحیح چل رہا کہ نہیں چل رہا. بھائی ایمان صحیح چل رہا ہے کہ یہی تو کمی ہے نا. دکان کا حساب ہوگا, مکان کا حساب ہوگا, انویسٹمنٹ کہاں ہوا اس کی یاد, میرا بینک بیلنس کتنا یہ یاد, میری زمین کتنی یاد, میری دکان کتنی یاد. میرے دوستوں اپنا 1 روپیہ نہیں بھولتا. میرے دیش سے دنیا کا حساب کیا, کبھی اپنے ایمان کا حساب کیا؟ ارے ایمان کا حساب کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پر مزار ہے؟ کہو نا زور سے, گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, اور زور سے کہو. اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے نا, یہ اجمیر بعد میں آئے. پہلے نیسابور میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ نیسابور میں رہتے تھے. اور نیسابور میں آپ کی تیل کی تجارت تھی. سمجھنا, آپ بڑے امیر گھرانے کے شخص تھے. امیر گھرانے کے شخص سے آپ کی تیل کی تجارت تھی, اور اس زمانے میں یہ سمندر کی کشتیاں چلتی تھی, اور آپ کا تیل ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا تھا. ایک مرتبہ پوری کشتی ان کے تیل سے بھری ہوئی. اور میرے دیش سے جو دکان والا ہوتا ہے نا, بزنس والا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ جب اس کا مال جاتا ہے یا آتا ہے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر معلوم ہوگا 25 لاکھ کا مال چلا گیا ہے, اب اس کا نفع آنے والا ہے, تو بتاؤ رات کو نیند. اب دیکھا ہوگا بھائی کتنے ہمارے بڑے بڑے ہوتے, بڑا بنگلہ, ارے بنگلہ تو بہت بڑا, اور گھر میں ایئر کنڈیشن بھی چلتا, اور ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن چلتا, لیکن یہ بھائی کی کنڈیشن ایسی کہ آپ کو نیند نہیں آتی. تو اس کی کنڈیشن ایسی کہ آپ کو نیند نہیں آتی, 2-3 ٹیبلٹ کھاتا, اس لیے کہ دماغ پر وہ سوار ہے کہ وہ اتنا پیسہ لگا, اس کا ہوگا کیا, اس کا ہوگا کیا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کس کی تجارت تھی؟ تو پوری کشتی بھر کر آپ کا تیل جا رہا, پوری کشتی بھر کر آپ کا تیل جا رہا. آپ نیسابور میں ہے. سننا, خبر ملی رات کو, دن صبح میں کشتی نکلی, رات کو خبر ملی کہ آپ کی کشتی ڈوب گئی. خبر ملی کہ آپ کی کشتی, کیا فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خبر ملی, دیکھو اس طرح یوں گردن کو جھکایا اور فرمایا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ ہم لوگ ہوتے تو ارے بھائی ذرا فون کر معلوم کر میری ڈوبی کسی اور کی ڈوبی, اور اگر معلوم پڑ گئی کسی اور کی ڈوبی کہے گا چلو سبحان اللہ. ہاں میرے دیکھو آج ہمارا حال ایسا ہوگا, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے. میرے دوستوں عجیب و غریب بات میں نے سنا تو میری تو عقل حیران ہو گئی کہ اگر کسی مسلمان کو مارا گیا, یا اس کے گھر کو لوٹا گیا, یا اس کی دکان میں آگ لگی, یا وہ کسی طرح بیچارہ برباد ہو گیا, اور دوسرے کو خبر ملی, اچھا ہوا بہت اوپر اچکتا تھا, کیا کہہ رہا اچھا ہوا ابھی تھوڑا اس کو سبق ملے گا. ارے اللہ کے بندے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے تجھے سبق مل جائے. ارے بھائی اس سے تو گناہ معاف ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے اس سے گناہ معاف ہوئے, لیکن تیرے خراب بول کی وجہ سے خدا نے جہنم کا فیصلہ نہ کیا آپ کو. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ آپ کی تیل کی کشتی ڈوب گئی. رات کو خبر ملی, گردن جھکائی, اپنے دل کے ایمان کو دیکھا, یوں گردن جھکا کر دل پر دیکھا اور فرمایا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ الحمدللہ. خیر 2 سال بنتے ہوئے اس کے بعد خبر ملی کہ حضرت آپ کی کشتی نہیں, وہ تو کسی اور کا معاملہ تھا, کسی اور کا معاملہ تھا. بلکہ خبر ایسی ملی کہ وہ تو افواہ تھی, آپ کی کشتی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ آپ کی کشتی تو برابر ہے, اور الحمدللہ سب برابر ہو رہا. جب آپ کو خبر ملی کہ میری کشتی ڈوبی نہیں, ابھی کیا خبر ملی میری کشتی ڈوبی, تو یوں گردن کو پھر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ.
کیا فرمایا؟ سارے مرید حیران ہو گئے کہ حضرت یہ کیا معاملہ، ڈوبے تو بھی الحمدللہ اور نہ ڈوبے تو بھی؟ کسی کو بھی سوال ہوگا کہ حضرت کیا معاملہ، کشتی ڈوبی تو بھی الحمدللہ اور نہیں ڈوبی تو بھی الحمدللہ؟ حضرت خواجہ نے فرمایا میں نے کشتی کو نہیں دیکھا، جب تم نے مجھے غم کی خبر سنائی تو میں نے میرے دل کو دیکھا کہ ایمان برابر ہے یا غم کی وجہ سے ایمان کم ہو چکا ہے. میں نے اپنے دل پر نظر ڈالی کہ میرا ایمان برابر ہے یا غم کی وجہ سے کم ہو گیا. میں نے دیکھا کشتی ڈوبی ہے، ایمان نہیں ڈوبا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. اور جب تم لوگوں نے خوشی کی خبر سنائی تو خوشی میں بھی کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے. ارے خوشی میں تو ایمان اور بھی زیادہ کم ہو جاتا. شادی خوشی کا موقع ہے نا، ارے شادی خوشی کا موقع، وہاں ہمارا ایمان کم ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ میں نے ابھی کالی پور امباگڑ میں بتایا ہم مسلمانوں کی شادی میں بینڈ باجے والا آگے آگے چلتا ہے اور یہ دلہا پیچھے چلتا ہے. ارے بھائی یہ بینڈ باجے والے کو کیوں بلایا؟ میں کیوں بلایا؟ ابھی تو بینڈ باجا بجاتا ہے لیکن اس کی نحوست یہ ہوگی کہ تیرے گھر میں اب باجے بجیں گے. ارے بجیں گے تو نہیں بجیں گے، طلاق کے باجے بجتے کہ نہیں بجتے؟ ارے کہو نا بھائی 2 مہینہ ہوا طلاق، 4 مہینہ ہوا طلاق. ارے کیا معاملہ؟ لڑکا کہے لڑکی خراب، لڑکی کہے لڑکا خراب. میرے دوستوں میں کہتا ہوں بسم اللہ جو ہوئی تھی شادی کی اسی میں بینڈ باجے آئے تھے، اس کی نحوست سے خدا نے طلاق تک پہنچا دیا. ویسی نحوست سے خدا نے طلاق. اور بینڈ باجے بھی آپ دیکھو گے عجیب عجیب، میں نے تو آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستوں بینڈ باجے بھی عجیب عجیب ایسے گھروں سے بینڈ باجے نکل گئے جن کا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، معلوم میں کتنوں کا قرضہ ہے اور 2,500-3,000 روپے بینڈ باجے والے کو دیتا ہے. ارے اللہ کے بندے بینڈ باجے والے کو دینے سے اچھا ہوتا کہ اپنا قرض چکایا ہوتا. بس قرض چکانا نہیں ہے اور شو کرنا، پوری دنیا کو بتانا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے جب مجھے یہ خبر ملی کہ میری کشتی ڈوبی نہیں تو مارے خوشی کے میں نے اپنے ایمان کو دیکھا کہ ایمان تو صحیح ہے کہ نہیں. تو معلوم ہوا غم کا موقع تھا تو بھی ایمان برابر، خوشی کا موقع تو بھی ایمان برابر. اس لیے میں نے دونوں وقت کیا کہا الحمدللہ. میرے دوستوں یہ ایمان والی باتیں ہیں. ارے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ماری. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی خواجہ معین الدین چشتی کا مزار اجمیر میں. ارے ہے نا اجمیر میں؟ ارے کون ہے نا اجمیر میں؟ اور خواجہ سے محبت ہے؟ ارے کہو نا بھائی خواجہ سے محبت ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ ہونا بھی ہاتھ اوپر کرے بھائی محبت ہے ماشاء اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے بلکہ خدا کے ہر ولی سے اور محبت ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس پر کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس پر کوئی غم نہیں ہوتا. کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ہر میرے دوست سے بات اس پر چل رہی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس واقعے کی طرف آ جاؤ. وہ واقعے میں حضرت بشیر یتیم ہو گئے. آپ کس نے رکھا؟ بھائی کس نے ہاتھ رکھا؟ زور سے کہو. اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو یہ پوچھا کہ تیرا اور میرا خاندان کیا ہے؟ ارے کہو نا بھائی خاموش کیوں ہو گئے؟ حضور نے پوچھا کہ تو کون سے خاندان کا، میں کون سے خاندان کا پوچھا. بس یتیم اور میری امت کا یتیم ہے اور میں رحمت للعالمین ہوں. میرا مبارک ہاتھ اس بچے کے سر پر آئے گا اور کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ فکر نہ کر تیری ماں بھی ہے اور تیرا ابا بھی ہے. اور میرے دوستوں آج تو دینے سے پہلے خاندان پوچھتا ہے کہ تیرا خاندان کیا ہے. میں پوچھتا نہیں پوچھتا. معاف کرنا ہمارے دل کو، اگر یہ تو دل کو پھاڑنے کا کوئی مشین نہیں، ورنہ یہ دل دیکھو تو میرے دوستوں ایسے کالے ہو گئے، ایسے کالے ہو گئے. ہم لوگ سب بھائی ہمارا کلمہ، ارے کون ہے بھائی ہمارا کلمہ، ہماری نماز، ہمارا قبلہ، ہمارا تقویٰ، ہماری زکات، ہمارا حج، ہمارا روزہ، میرے دوستوں ہمارا نبی، لیکن ہمارے دل اللہ اکبر. میرے دوستوں ایسے ہم لوگ کو تقسیم ہو گئے. بیراجی والا مہمان اور وہ سنت والا مہمان اور وہ میرا وہ میاں. ارے بھائی یہ کیا معاملہ؟ کیا کہنا تو اس کی مدد کرو جو میرے خاندان کا ہو رہے ہیں. ارے بھائی خاندان کو دیکھنا ہے تو امتی کو دیکھنا ہے. بھائی ہے تو نبی کا امتی نا، ارے ہے تو نبی کا امتی نا. بھائی میری بات کو کروا مت محسوس کرنا، لیکن آج ہو رہا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے سورت میں اور بھی جگہ پر ہوتا ہوگا لیکن اس لیے میں سورت کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستوں یہ ہو رہا، ہم لوگوں کے دل الگ الگ ہو گئے.
کوئی گوار کی مہمان کی طرفداری کرتا، کوئی اس کی طرفداری کرتا، کوئی میاں کوئی بولا، اس کے ٹرسٹ میں لاکھوں روپئے جمع، اور ایک آدمی بیچارہ بیمار تڑپتا ہے، اس کو آپریشن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے ٹرسٹ میں لاکھوں روپئے، لیکن 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، صرف اس لیے تیار نہیں کہ وہ میرے خاندان کا نہیں، وہ کسی اور خاندان کا ہے۔ ارے میرے دیش سے تیرے خاندان کا نہیں، لیکن کلمہ والا تو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتانا، اگر اس کو پیسہ نہ ملا، اس کا آپریشن نہیں ہوا، مارنے والا اللہ، لیکن اگر وہ مر گیا تو مارنے والا کون ہوگا؟ ارے کون ہوگا؟ یہ قتل کا گناہ کس پر جائے گا؟ ارے بھائی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ میرے دوستوں یہ عجیب ہے غریب بات، ہمارے دل اللہ اکبر یہ کیوں آتے بھائی کیا ماننا؟ ارے کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ ارے میرے دوستوں یہ بتاؤ کہ کیا کوئی حدیث پاک میں لکھا کہ میمن ہوگا تو جنت میں جائے گا؟ ارے لکھا کوئی حدیث پاک میں؟ کوئی حدیث پاک میں لکھا کہ شیخ ہوگا تو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون جنتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ بھائی آخرت میں خاندان نہیں دیکھا جائے گا؟ بھائی آخرت میں خاندان؟ قرآن کریم نے کیا فرمایا سننا بھائی، آیت یاد کرو گے نا انشاءاللہ۔ بلکہ میں کہتا ہوں میرے دوستوں یہ آج بیماری ایسی ہے جس پر کوئی بولتا بھی نہیں، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ دن بدن بڑھتے جا رہی، دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ اتنا بڑا ہسپتال بنایا تاکہ بھائی ہسپتال جو ہے نا صرف یہ ایک خاندان کا، دوسرا خاندان والا اگر اس کو اٹیک آئے مرتا ہو تو مرے، لیکن اس پہ قدم نہ رکھے۔ ارے بھائی یہ کیا معاملہ؟ تم کسی کی ہمدردی کے واسطے کام کرتے ہو یا کسی کا دل دکھانے کے واسطے کام کرتے ہو؟ 1000 روپئے لگاتے ہو، کروڑوں روپئے لگاتے ہو، قسم خدا کی ایک روپئے کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا۔ ارے بھائی ایسے نہیں، حدیث پاک میں لکھا اللہ قیامت کے دن کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کہیں گے قیامت کے دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا؟ تو اللہ کہیں گے فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے دروازے پر آیا تھا، اگر تو روٹی دے دیتا آج میں تجھے جنت دے دیتا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح حدیث میں لکھا، سننا حدیث میں آپ نے اسی طرح لکھا اللہ قیامت میں کہیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو کہے گا اللہ تو کیسے پیاسا؟ تو پورے جہاں کو پانی پلانے والا۔ تو اللہ کہیں گے یاد رکھ میرا فلاں بندہ پیاسا بن کر آیا تھا، تیرے دروازے پر آیا تھا اور تیرے پاس تھا لیکن تو نے نہیں دیا، اگر وہاں ایک کپڑا پلایا ہوتا میں پوری جنت تجھے لٹا دیتا۔ اور میرے دوست تیسری بات اللہ کیا کہوں گے؟ مریض تو فلم تعودنی، اللہ کہوں گے ارے میں بیمار ہو گیا تو میرے پاس آیا نہیں تھا، میں بیمار ہو گیا تو میرے پاس آیا نہیں، تو اب کہے گا اللہ تو کیسے بیمار؟ ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار؟ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ ارے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کو آپریشن کی ضرورت تھی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کو دوا کی ضرورت تھی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کو ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت تھی، اور تیرے پاس سب کچھ تھا، تو ایک پرچی لکھ دیتا ہے اس کا داخلہ ہو جاتا، تو ایک پرچی لکھ دیتا اس کو آپریشن ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ تیرے خاندان کا نہیں تھا تو نے نہیں لکھا، اگر لکھ دیا ہوتا تو تجھے جنت نہیں آج میں تیرا بن جاتا تو میرا بن جاتا۔ تو اللہ فرماتے آج جنت نہیں، کھانے پر جنت پینے پر جنت، لیکن کسی بیمار کی دیکھ بھالی کرتا تو جنت نہیں تو میرا بن جاتا، آج قیامت کے میدان میں میں تیرا بن جاتا۔ اور میرے دوستوں جنت سے بڑھ کر اگر خدا ملے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ لیکن ہم لوگوں کا حال بھائی اور یہ بیماری اب دن بدن بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی میں تو کہوں گا بھائی نیت کرو کہ اس بیماری سے اللہ ہم سب کو نجات دلائے، بھائی اس بیماری سے اللہ ہم سب کو ٹھیک ہے خاندان تو ہوں گے، بھائی خاندان ہوں گے، کوئی میمن ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی میاں ہوگا، تو اس میں بھی خاندان ہوں گے۔ خاندان اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ ارے کہو خاندان اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی، باقی یہ کہنا کہ میں اونچا اور وہ نیچا، ارے یہ کہنا کہ میں اونچے کیٹیگری کا اور وہ نیچے درجے کا، ارے چلے گا یہ معاملہ؟ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی قرآن دیکھو، میری بات غلط نہ نہیں ہوگی۔ پارہ نمبر 26، میں پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں ایک آیت ہے، اور پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوع میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ فرماتے ہاں ہم نے تم کو خاندانوں میں بانٹا، وہ عرب لوگ بھی خاندان میں تھے، ہم لوگ بھی خاندان میں ہیں، لِتَعَارَفُوا اس لیے تاکہ ایک دوسرے کی، ارے کہو نا زور سے کہ ایک دوسرے کی، باقی کوئی خاندان اونچا اور کوئی خاندان نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتے تم نے سچا کہو،
جس کے خاندان کو نہیں، جس کی شکل کو نہیں، جس کے مال کو نہیں، جس کی دنیا کو نہیں، جس کے بننے کو نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا اچھا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ خدا کا ڈر ہوگا. جب خدا کا ڈر ہوگا وہ اچھا ہوگا. بنگلے والا اچھا، مال والا اچھا. امیری غریبی کا اللہ کے یہاں کوئی معاملہ نہیں بھائی، امیری اور غریبی کا اللہ کے یہاں کوئی معاملہ نہیں. ارے میرے دوستوں صحابہ میں غریب بھی تھے وہ بھی جنت میں گئے، امیر تھے وہ بھی جنتی بنے. میرے دوستوں صحابہ کرام میں حضرت بلال، بتاؤ غریب تھے نا؟ ارے کون ہے حضرت بلال؟ غریب تھے نا، پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، میں باہر کھڑا تھا اور تمہارے قدم کی آواز اندر آ رہی تھی. کہا تھا نا ہمارے نبی نے حضرت بلال کو، بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں رات کو خواب میں جنت دیکھتا ہوں، میں باہر کھڑا رہتا ہوں اور تمہارے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. میرے دوست خدا بتانا چاہتا ہے غریب ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا اور جو امیر ہوگا وہ بھی. کون ہے امیر؟ کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. کون حضرت عبد الرحمن ابن؟ کتنے امیر؟ میرے دوست آج کا امیر تو تھوڑا بہت پیسہ آتا تو کبھی دماغ پہ بھی چڑھ جاتا ہے نا بھائی، معاف کرنا. پیسہ کبھی دماغ پہ چڑھ جاتا ہے اور ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو ابلیس نے کیا تھا. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ گھمنڈ، تکبر. ہاں کبھی کبھی کہتا ہے کہ میری دکان، میرا مکان، میرا بنگلہ، کسی کو کیا اتھارٹی، کسی کو کیا حق ہے، کسی غریب کو کیا حق ہے کہ میرے دروازے پر آئے. ارے میرے دوست تیرا نے اس نے دیا ورنہ صبح کا دیا ہوا شام کو چھین بھی لیتا ہے. ارے میں چھین لیتا کہ نہیں لیتا اللہ؟ ارے کہو میں چھین لیتا کہ نہیں لیتا؟ میرے دوست حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے اور کتنے مالدار تھے؟ اللہ اکبر، اتنے مالدار تھے کہ لکھا ہے کہ آپ کی دودھ اور پنیر کی تجارت تھی. دودھ اور پنیر کی آپ کی تجارت تھی اور تجارت کا سامان آپ کے اونٹ پر ہوتا. مکے کے کنارے پر آپ کا پہلا اونٹ ہوتا تو مدینے کے کنارے پر آپ کا آخری اونٹ ہوتا تھا. میرے دیکھ 600 کلومیٹر تک آپ کی تجارت کے اونٹ پھیلے ہوئے، لیکن ہمارے نبی نے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ان میں حضرت عبد الرحمن کا بھی نام ملتا ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں امیر غریبی کچھ نہیں، تمہارے دل میں رحمت ہوگی تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا. دل میں رحمت ہوگی تو اللہ بھی تم پر. ایک بات بتا کر میرے دوستوں جلدی بات ختم کروں، لیکن یہ بات کو سننا اور یہ پیغام جہاں تک ہو سکے میرے دوستوں یہ میرا پیغام پہنچانا، اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دکھتے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دکھتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں کہ آدمی اس سے توبہ کرتا ہے اور کرے گا کہ نہیں کرے گا. اگر راستے میں چلتے چلتے کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو یہ گناہ ایسا ہے جو دکھا اور سمجھ میں بھی آیا تو جب نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا اللہ میری آنکھوں کا جو غلط استعمال ہوا تو معاف کر دینا. اور جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا آج تک. میں آج تک گناہ سمجھا نہیں اور گناہ کی آنکھوں سے دیکھا نہیں تو اس کو گناہ لگا نہیں. تو جب گناہ سمجھتا نہیں تو معافی کب مانگے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور میرے دوست ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اس لیے میں ایک روایت آپ کو بتا دوں. میرے دوستوں جو توجہ کے ساتھ روایت سننا. روایت میں کیا لکھا کہ روایت میں لکھا کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سدئی. کیا نام ہے؟ شاید آپ نے پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا لیکن ہے یہ صحابی ہے. ان کا پورا نام ہے حضرت سدئی بن اجلان الباہلی. یہ پورا نام کیا ہے؟ حضرت سدئی بن اجلان الباہلی. حضرت سدئی نام ہے. میرے دوستوں سننا وہ صحابی کے بارے میں کیا لکھا. وہ صحابی فرماتے کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزر رہا تھا. وہ صحابی فرما رہے میں کہاں سے گزر رہا تھا؟ کعبۃ اللہ کے پاس سے گزر رہا تھا. حضرت سدئی کہتے مکے کی بات ہے میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزر رہا تھا اور کعبے کی چوکھٹ پر میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. اور حضرت سدئی فرماتے کہ عجیب بات ہے کہ نبی اکیلے بیٹھے تھے اور میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میرے نبی رو رہے تھے. حضرت سدئی فرماتے مجھ سے رہا نہیں گیا اس لیے میں سیدھے چلا گیا اور جا کر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اور رو رہے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہیں. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا سدئی تو بھی بیٹھ جا، تو صبح تو بھی بیٹھ جا. اگر سدئی کہتے میں بیٹھا تو میرے نبی اور روئے اور روتے روتے کیا فرمایا سدئی یہ بات میری امت کو پہنچا دینا. ہمارے نبی نے فرمایا اے سدئی یہ بات میری امت کو پہنچا دینا کہ مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی، مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت قرآن چھوڑ دے گی، مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت اسلام چھوڑ دے گی. کہا اس کا مجھے ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی. ارے میرے دوست کو قسم خدا کی قیامت تک نماز تو جاری رہے گی. ارے رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ٹھیک ہے 20% نہیں پڑھے 80% پڑھے یا 80% نہیں پڑھے 20% پڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا اس کا مجھے ڈر نہیں کہ میری امت قرآن چھوڑ دے، میری امت نماز چھوڑ دے، میری امت ایمان چھوڑ دے. نبی نے فرمایا اس کا ڈر نہیں
لیکن مجھے اس کا ڈر ہے، ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا اس کا ڈر ہے کہ میری امت خاندانیت میں پڑ جائے. کس میں پڑ جائے کہ میں اونچا، یہ نیچا، یہ فلاں، یہ چنی، وہ چنا، وہ ایسا، میں ایسا. لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت خاندانیت میں پڑ جائے، آپس میں دشمنی کی آگ جلائے. اور ہمارے نبی نے فرمایا پھر ڈر ہے کہ خدا موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. صاف فرمایا خدا موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا سدئی یہ پیغام تجھے دیا ہو امت تک پہنچا دینا. اس لیے سدئی جب بھی یہ پیغام دیتے تھے تو سامنے والے کو کہتے تھے امت تک پہنچا دینا. یہ پیغام میں بھی آپ کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ذمہ داری لے کر امت تک پہنچا دینا. ابھی پہنچا دینا انشاءاللہ. اچھا میرے دوست میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بیماری ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. تو میرے دوست ایک گناہ یہ بھی ہے. ارے بتاؤ ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارے کہیں نہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے رہے. ایک دوسری آخری بات بتا کر بات ختم کروں میرے دوستوں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہم کو جمع کیا. یہ میرے دوستوں قربانی والا مہینہ. یہ کون سا مہینہ؟ قربانی. اور آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ وہ بھی، ارے کہو نا وہ بھی قربانی. دو قربانی کے مہینے. یہ مہینے میں قربانی دی حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. اور میرے دوستوں کیسی قربانی، کیسی قربانی. اس بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، شاید آپ نے سنا نہ سنا، حضرت ابراہیم کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں لٹایا. بھائی لٹایا تو نہیں لٹایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا. میرے دوستوں یاد رکھنا یہ بہت پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ جب لٹایا اور چھری کو تیز کیا اور گلے پر رکھ بھی دیا. حضرت ابراہیم نے چھری کو گلے پر رکھا. کن کے گلے پر؟ حضرت اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے گلے پر رکھا. حدیث میں لکھا ہے کام اسماعیل. حضرت اسماعیل اس سے کھڑے ہو گئے. تو حضرت اسماعیل اس سے کھڑے ہو گئے. میرے دوستوں لکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو حدیث کے پاس میں لکھا کہ ابا نے پوچھا کہ بیٹے تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابا نے پوچھا کہ بیٹے تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ کیا تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ تو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ میرے دوستوں یہ قربانی کا مہینہ. حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن کھڑا اس لیے ہوا کہ آپ نے تو چھری میرے گلے پر رکھ دی، آپ چھری چلا دو گے اور میرا انتقال ہو جائے گا. لیکن میرے انتقال کے بعد آپ کو کفن کے کپڑے کی ضرورت پڑے گی. آپ کے پاس تو کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. آپ مجھے کفن کس میں دو گے؟ میں تو اس لیے کھڑا ہوا کہ میرا کرتا اتارو، جو چادر میں نے پہنی ہے اس کو اتارو، تاکہ میرے مرنے کے بعد تمہیں کفن تلاش نہ کرنا پڑے. میرے دوست بتاؤ ایسے قربانی کوئی دے سکتا؟ اور بتاؤ نا ایسے قربانی کوئی دے سکتا؟ اور ایک بات اور بتاؤ، پھر حضرت اسماعیل کو لٹایا کہاں پر؟ مینا کے میدان میں. پھر چھری کو گلے پر رکھا. پھر حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. بھائی دیکھے حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے تو ابا نے پھر پوچھا کہ میرے فیصلے پر راضی نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں؟ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ آپ کے فیصلے پر بھی راضی، اللہ کے فیصلے پر بھی راضی، لیکن آپ نے مجھے سیدھا لٹایا. میں چاہتا ہوں کہ میں الٹا لیٹ جاؤں. کیسے لیٹ جاؤ؟ الٹا لیٹ جاؤ، تاکہ آپ چھری چلائے تو آپ کے سامنے میری شکل نہ ہو، میری محبت نہ ہو، آپ کی چھری چلے اور اللہ کی رضامندی آپ کے اوپر اتر جائے. میرے دوستوں یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قربانی والا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ تو یہ مہینہ بھی قربانی والا، اور آنے والا محرم کا مہینہ بھی قربانی والا مہینہ. تو میرے دوستوں میں بھی آپ سے قربانی چاہتا ہوں. بھائی دے دوں انشاءاللہ. ارے سب کہو نا بھائی دے دوں انشاءاللہ. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، بس یہی بات بتاتا ہوں یہ بھی قربانی کا مہینہ. آنے والا حضرت حسین کا مہینہ وہ بھی قربانی. اور جب وہ مہینہ آئے گا محرم کا تو آپ یقیناً سنو گے، حضرت حسین کی باتوں کو سنو گے، حضرت علی کی باتوں کو، حضرت فاطمہ کی باتوں کو سنیں گے. اللہ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس مہینے سے ہم گزر گئے اس میں بھی قربانی اور آنے والا مہینہ بھی قربانی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلی سب سے لے کر آخری سب تک اور جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں سب قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. میں تیار ہو جاتے ہوں. کیا قربانی؟ بھائی پہلے ہاتھ اٹھاؤ تو میں قربانی بتاؤں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. میں وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا اور معاف کرنا مجھے بھی آنے میں دیر ہوئی، لیکن میرے دوستوں اگر یہ بات وصول ہو گئی تو ہمارا آنا وصول ہو جائے گا. میں سب ساتھ میں کہو انشاءاللہ. ارے زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ؟ ارے کہو نا وعدہ. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. کون سے مہینے میں؟ ذی الحجہ قربانی والے مہینے میں. میرے دوستوں پلٹ تو ارے کہو نا پلٹ تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ وعدہ پکا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی ہاتھ نیچے رکھے اور جن کے ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہوگی بھائی فکر نہ کرے. جو ہاتھ نبی کی محبت میں اٹھے، جو ہاتھ جو ہے اللہ کے ولی کی محبت میں اٹھے اور جو ہاتھ نماز کے لیے اٹھے، انشاءاللہ ایسا ہاتھ اس پر جہنم کا دھواں نہیں آئے گا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے دوست بھائی وعدہ پکا کرتا ہے. کس کا وعدہ کیا آپ لوگوں نے؟ زور سے کہو. کس کا وعدہ کیا؟ نماز کا. زمین پر, اس زمین پر, یہ زمین گواہ ہے, اس زمین پر آپ لوگوں نے نماز کا وعدہ کیا. تو ہم اللہ سے پوچھے کہ اللہ تو کیا وعدہ کرتا ہے؟ اور ہم کس سے پوچھے؟ اللہ سے پوچھے کہ اللہ ہم نے تو نماز کا وعدہ کیا, اللہ تو کیا وعدہ کرتا؟ اللہ بڑا کریم اور بڑا رحیم. اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے فرمایا اگر تو نماز کا وعدہ کرتا تو میں بھی جنت کا وعدہ کرتا. تو اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ زور سے کہو نا. لیکن پھر ایک سوال ہوتا ہے. کیا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تم نے جنت کا وعدہ تو کیا, لیکن کون سی جنت دے گا؟ جنت تو بہت ہے نا, ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 11. اللہ کون سی جنت دے گا؟ ہم نے نماز کا وعدہ تو کر لیا, تم نے جنت کا وعدہ کر لیا, لیکن اللہ کون سی جنت دے گا؟ میرے دوستو اللہ کتنا کریم اور کتنا رحیم. اللہ یہ بھی بتاتا میں کون سی جنت دوں گا. کون سی جنت اللہ دے گا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا, اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. تو میرے دوستو ہر نمازی جنت الفردوس میں جانے والا. اور بھائی بات پکی نا انشاءاللہ. اب بار بار کہنا تو نہیں پڑے گا نا, وعدہ پکا نا. ارے کہو نا وعدہ پکا. یہ بہت سے میرے جوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, الگ الگ علاقے سے آئے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کون کس علاقے سے آیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 2-3 جوان کھڑے ہو جائیں اور یہ ارادہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ نقد پیدا ہو جائے نا, یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا, میرے گھر والوں کو بھی پڑھاؤں گا, اور ہو سکے گا کہ محلے میں گھوم پھر کر اپنے دوستوں کو بھی مسجد میں لے جاؤں گا. ایسا وعدہ کرنے والا جوان کھڑا ہو اور یہ سوچے, بھائی سوچ لے, کھڑے ہونے سے پہلے سوچے کہ میں اس وعدے کو نبھاؤں گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ انسان جو کھڑا ہوگا, وہ مسلمان جو کھڑا ہوگا, وہ جوان جو کھڑا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, میں کہوں گا وہ جنتی کھڑا ہوگا. وہ جنتی کو اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو خود پڑھے دوسرے کو پڑھائے وہ جنتی تھے. پھر 3 جنتی کھڑے ہو جائے تاکہ میرا آنا بھی وصول ہو جائے. اللہ قبول کر رہا ہے ماشاء اللہ. 1 2 ارے اللہ اکبر, میں نے 3 مان لیے ماشاء اللہ. وہ میں شروع میں جب آپ ذکر کر رہے تھے میں سمجھ رہا تھا بیٹری بہت ڈاؤن ہے. بھائی کھڑے رہے. ہاں میں آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں. بھائی جو میرے بھائی کھڑے میں سب کو دعا دینا چاہتا ہوں, لیکن پہلے کہو بھائی خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ. ارے کہو نا انشاءاللہ دوسرے کو بھی لے کر آئے گا. میں لائیں گے نا مسجد میں. اور کب تک کا وعدہ ہو رہا, موت تک. میں کب تک کا وعدہ ہو رہا. بھائی یہ جتنے کھڑے ہوئے اور جتنے بیٹھے ہیں, یہ جتنے کھڑے ہونے والے, میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. آپ کو آمین. ارے میں دعا دیتا ہوں آپ کو آمین. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ ان کے گھر مال عمر میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ان کے خاندان میں برکت نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کہ قیامت کے میدان میں حضور کا چہرہ انور ان کو دیکھنا نصیب ہو جائے اور حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب ہو جائے. بس سب کو آمین. ماشاء اللہ بیٹھ جائے. انشاءاللہ کی ذمہ داری لیے پوری ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا جو بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ کا بھی وعدہ پکا ہے نا. ارے وعدہ پکا ہے نا. انتظار تو نہیں کریں گے, میں کوئی بلانے آئے گا تو جاؤں گا. انتظار کریں گے. ارے کریں گے. قبر میں کسی کو انتظار ہوتا ہے, اکیلا جاتا رونے والا خوب رہتا, کوئی کتنا بھی رہتا ہے اس کو کوئی جا پوری سو جا. پیغامی سونے والی بات مت کرو, رونے کی بات تک ٹھیک ہے, باقی سونے والی بات مت کرو. میرے دوستوں قبر میں تو بیٹا بھی نہیں آتا, ابا بھی نہیں آتا, دوست بھی نہیں آتا, چاہے کتنا ہی ڈگری ہو. تو میرے دوستوں یہ نماز جو ہے نا یہ قبر کو روشن کرنے والی ہے. یہ نماز جو ہے قبر کو اسی لیے لکھا ہے کہ جب قبر میں جائے گا سب سے پہلے اگر عذاب آنے والا ہوگا تو سر کی طرف سے آئے گا. کس طرح سے عذاب آئے گا؟ سر کی طرف سے. تو لکھا ہے کہ کلمہ کھڑا ہو جائے گا. کلمہ کہے گا کہ یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں, اس لیے یہ وہ دماغ ہے جس میں خدا نے کلمہ رکھا تھا. تو لکھا ہے کہ عذاب مڑے گا اور پھر بدن کی طرف آئے گا. اب وہی فیصلہ ہوگا, اگر نمازی ہوگا تو عذاب کو روک دیا جائے گا, اور اگر نمازی نہیں ہوگا تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کیونکہ قبر کا عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا, تو قبر کا عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی دعا کرنا ہے سب لوگ, اور جمعہ کی مبارک رات بھی ہے, پیاری رات ہے. بھائی سب لوگ درود شریف پڑھے اور دل کی گہرائی سے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سب کی دعا کو قبول فرمائے. تو ترقی ہے اس میں آسیہ بانو کا نام لکھا ہے.
ان کی بیماری کے لیے دعا کی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ جو تمنا رکھتے ہوں گے اور ان کے کوئی نہ کوئی رشتے دار بیمار ہوں گے، ہم سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمام بیماروں کو، آج جمعہ کی رات بھی ہے، دعا قبولیت بھی ہے، تو دعا کرے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اسی طرح میرے دوستوں جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو ایک بھائی نے بتایا کہ ایک ہمارے دوست عثمان بھائی جن کا ابھی عرفہ کے روز انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جو میرے دوستوں جو بھی بیمار ہے ان کی شفا کی دعا فرمائے، اور جو رشتے داروں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم میرے دوستوں درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تهلنا وأدخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، يا مجيب الداعين، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين اغثنا، يا معين المؤمنين اعنا، يا محب التوابين تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من كلامك شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اللہ معافی ہے، اللہ اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ بڑا مبارک مہینہ ہے، مبارک رات ہے، جمعہ کی رات ہے، اللہ یہ تو وہ رات ہے کہ بعض حدیثوں میں لکھا کہ جب جمعہ کی رات آتی ہے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، کہ اللہ جمعہ کی رات آتی ہے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور اللہ جب جمعہ کا دن ختم ہوتا ہے تو وہ عذاب دینے والے فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ عذاب دے، کہ اللہ ان کو روک دیتا ہے اور تو اسے کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ معاف کرتا کہ کبھی قدر نہیں کرتا، اے اللہ یہ بڑی بڑی رحمت والی رات ہے مولا، بڑے رحمت والا دن ہے مولا، اور اللہ یہ بڑی حجت کا مہینہ ہے مولا، اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، اے مولا کریم ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دے، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے مولا، اللہ یہ احسان کتنا بڑا احسان مولا، تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا، تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں کھلایا، اللہ زندگی کی کتنی راتیں گزر گئی، ہم معلوم نہیں اب زندگی کی کتنی راتیں باقی ہوئی، لیکن اللہ آج تک تو نے ہم کو کبھی رات میں بھوکا نہیں کھلایا، تو اللہ کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، اے اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اے مولا وہ نہ تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے مولا، اے اللہ معلوم نہیں آج بھی کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کو کھانا نہیں ملا ہوگا، کہ اللہ اس امت کے کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کو کھانا نہیں ملا ہوگا، اللہ کتنی ماں ایسی ہوگی وہ بچے کو گود میں لے کر لڑک رہی ہوگی، اے اللہ تیرا جب غصہ آتا ہے تو زمین میں ڈھکا دیتا ہے، اور اللہ منٹوں میں لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے مولا، لیکن اللہ تیرا احسان تیرا کرم مولا، تیرا کرم مولا، تو نے ہمارے گناہ کو دیکھا ہوگا، دن کے اجالے میں دیکھا، رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے وہ بھی دیکھا، اے اللہ لیکن آج تک تو نے ہماری پکڑ نہیں کی مولا، اے اللہ جیسا آج تک تو نے لاج رکھی ہے، اے اللہ قیامت تک ہماری لاج رکھنا مولا، کہ اللہ ہمیں معاف کرنا ہے مولا، ہم معافی مانگتے مولا، ہم مجرم مولا، ہم معافی مانگتے مولا تو ہمیں معاف کرنا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کرنا ہے، اور تیرے سوا
کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اس مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں مولا. تو اللہ معصوم بچے بیٹھے مولا. اللہ معصوم بچے بھی طرح بہت دیر سے بیٹھے ہیں مولا. اللہ تیری نسبت پر بیٹھے ہیں مولا. اور اللہ انہوں نے اپنے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں مولا. اے اللہ ان معصوم ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہمیں معاف فرما دے مولا. اللہ سے معاف فرما دے مولا. اے اللہ قیامت کے میدان میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا. ایک طرف تیرے نبی ہوں گے, ایک طرف ہم ہوں گے. اے اللہ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچے, تنہا بیٹھ کر سوچے تو آدمی کے بدن کے بال کھڑے ہو جائے. اے اللہ وہ منزل بھی کیسی منزل ہوگی مولا. اے اللہ اس میں تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما. اللہ اس منزل میں پیارے نبی کا دیدار نصیب فرما. اللہ اس منزل میں پیارے نبی کی محبت عطا فرما. اللہ تیرے نبی کی شفاعت عطا فرما. اللہ تیرے نبی کی سفارش نصیب فرما. الہ العظیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ خاص کر کے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. کہ اللہ ہمارے ابا اور اماں کو بہترین بدلا عطا فرما. کہ اللہ ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا, بہت احسان ہے مولا. اور ماں بچے پر احسان کرتی ہے مولا. کتنا بڑا احسان مولا. 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنا, 2 سال تک دودھ پلانا, کتنی محنت سے جمنا. اے اللہ کتنی تکلیف سے برداشت کرنا. اے اللہ اس ماں کی عمر میں برکت عطا کرنا. اللہ تندرستی عطا کرنا, صحت عطا کرنا, جنت سے فیصلے کرنا. اے اللہ